اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ویورز، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آج میں کافی بہتر ہوں۔ پچھلے دو پروگرام مجھے بڑے میسج آ رہے تھے کہ جی آپ بہت سلو بول رہے تھے، ڈھیلے تھے، لیکن مجھے سخت قسم کا فلو ہوا تھا، ٹمپریچر بھی تھا، لیکن پھر بھی کیونکہ میں نے یہ سارے پروگرام آن ایئر کرنے ہیں اسی سال میں، تو اس لیے میں نا ریکارڈنگ کر رہا ہوں، اس کو ختم کر رہا ہوں۔ اور مجھے اس پہ سب سے زیادہ پریشر سیجیٹیرین نے ڈالا ہوا ہے، سیجیٹیریس اور پائسز والے، کب آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ 30 تک سارے آ جائیں گے پروگرام۔ 1.5 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، اس کو 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور پھر ساتھ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، کلائنٹینسی بھی ہے، وہ ہاروسکوپ بھی بنانے ہوتے ہیں، میں کیونکہ ہاروسکوپ لکھ کے دیتا ہوں اس لیے اس پہ بھی مجھے کافی انرجی لگتی ہے میری کافی۔ تو آج کل یہ حال ہے کہ مجھے سونے کے لیے صرف 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے ملتے ہیں، وہ بھی دماغ میرا کام کر رہا تھا اس وقت بھی۔ اینی ہو، برج قوس کہتے ہیں اس کو اردو میں، اور سیجیٹیریس انگلش میں کہتے ہیں، اور اس کا گرو حاکم ہے مشتری جسے کہتے ہیں، اور جوپیٹر، یہ میں ساتھ یہ بھی انڈین ہندی میں جو ہے اس کو گرو، اور اردو میں مشتری، اور انگلش میں جوپیٹر۔ سو سوری ود ڈیو اپالوجی کہ میرا پھر ابھی ہو رہا ہے۔ اچھا، ان کی ڈیٹس جو اچھی ڈیٹس آتی ہیں وہ 3، 5، 9، 1، اور منڈے، ٹیوزڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سنڈے، اور نام فے سے شروع ہوتے ہیں۔ پیلا پخراج اور روبی، یہ ان کے سٹون ہیں۔ اچھا، ان کی اپیرنس کیسی ہوتی ہے؟ لارج ہیڈ اینڈ لارج نیک، شارٹ سٹیٹس، چھوٹا قد ہوتا ہے درمیانہ سا، اور ان کی جو نا ہیڈ جو نا لمبا ہوتا ہے، نیک بھی لمبی ہوتی ہے، کہتے ہیں نا سرائی، ہرن کی سرائی دار گردن، وہ اس طرح کی ویل ڈیولپڈ فگر ہوتی ہے۔ اور زیادہ تر تو موسٹلی یہ نا یوزلی ذرا قد ٹھیک ہی ہوتا ہے، اور لائٹ براؤن ان کے ہیئر ہوتے ہیں، فیٹ تھنگس اینڈ فلیشی، راؤنڈ لمز ہوتی ہیں، پرومیننٹ نوز ہوتا ہے ان کا، المنڈ آئیز ہوتی ہیں، بینٹ شولڈرز، اور فلیشی آرمز، لوئر ٹیتھ اینڈ لوئر لپس بگ ہوتے ہیں، لوئر ٹیتھ اور لوئر لپس یہ ذرا بڑے ہوتے ہیں۔ بیڈ نیل ان کے ہمیشہ گڈ لکنگ، ہیپی اسمائل، انکلائن ٹوورڈز کارپولنس، یعنی کہ ان کا موٹاپے کی طرف بھی ان کا رجحان رہتا ہے۔ تو یہ تو ان کی اپیرنس ہو گئی ہے۔ سیجیٹیرین کی جو سب سے زیادہ بنتی ہے وہ ایریز کے ساتھ، ان کی لیو کے ساتھ، یا اپنے گروپ کے ساتھ۔ سیجیٹیرین لوگ بہت خوش اخلاق ہوتے ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں، زیادہ تر میں نے اکثر اگر آپ نے کامیاب بینک میں جانا ہے، کامیاب ڈپلومیٹ بننا ہے، تو اس شعبے میں یہ سیجیٹیریس کے شعبے میں جائیں، یا وہ بچہ ادھر جائے، یا پھر لبرا، تو وہاں پہ کیونکہ تھوڑا سا آپ کی وہ جو بیئرنگ کیپیسٹی بہتر ہونی چاہیے۔ بیسیکلی یہ لوگ ذرا مذہبی ہوتے ہیں۔ میں نے اس پروگرام کا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے تو بٹی صاحب، آئی ایم سوری، آپ ارشد بٹی صاحب میرے سے تھوڑا سا ناراض ہو رہے تھے، میرا پروگرام کیوں نہیں آن ایئر کر رہے، یہ نہیں کر رہے، تو بٹی صاحب ترتیب سے چل رہا تھا۔ مجھے سیٹ بیک یہ پہنچا کہ میرے 2 پروگرام، جو 3 پروگرام تھے، ان کی ساؤنڈ میں پرابلم آیا، اور پھر مجھے اس کو دوبارہ مجھے ریکارڈ کرنا پڑا، تو اب اس لیے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا۔ اور یہ اس پروگرام کا مقصد جنرلی ایسے ہی ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوتا، بعض کہتے ہیں بہت اچھا۔ میرے تو جو کمنٹس آتے ہیں ویورز کے، وہ سارے سر ایسا ہی ہوا، یہ ہوا، یا خیر نہیں ہو، کوشش کرتا ہوں میں، ساتھ ساتھ ٹیکنیکلی بھی بتاتا ہوں۔ اس کو اس طرح لیں جیسے آپ نے باہر جانا ہے اور آپ گوگل میپ دیکھتے ہیں، آپ کی سمت درست ہوتی ہے، آپ نے وہ راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے جس پہ رش نہیں ہے، نزدیک ہے، اور ٹریفک کا رش نہیں ہے وہاں پہ، یہاں کوئی کھڈے نہیں پڑے ہوئے، یا پھر کوئی الٹرنیٹو وہاں پہ ہے، تو آپ ٹریفک کی ایپس بھی کھولتے ہیں تو اس پہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سڑک اس وقت دباؤ میں، رش کے دباؤ میں جا رہی ہے، یہ سڑک کھلی جا رہی ہے۔ اسی طرح جیسے ویدر کا آپ کو پتہ ہوتا ہے، کوئی ڈیٹ رکھنی ہوتی ہے تو آپ گوگل کھولتے ہیں کہ اگلے 10 دن بعد یہاں پہ موسم کیسا ہوگا، تو وہاں پہ اگر بادل بنے ہوں گے
تو اس کا مطلب کلوڈی ہے، اگر ساتھ قطرے لگے ہوں تو اس کا مطلب بارش ہوگی، اگر سن فلی میں نکلا تو اس کا مطلب سن شائن ہوگا. اور اسی طرح آپ الٹرا ساؤنڈ کرانے جاتے ہیں تو الٹرا ساؤنڈ میں کہتے ہیں لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی، ہوگی وہاں پہ بھی چل رہا ہوتا ہے. یا ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں تو جی آپ نے اگر باہر نہ پھرے، اپنے آپ کو کیئر نہ کیا تو آپ کو دمہ ہو سکتا ہے، آپ کو ٹی بی ہو سکتی ہے، ہوگی. تو جہاں پہ ہوگا ہو سکتا ہے تو وہ آپ کی فور کاسٹ میں آتا ہے. بٹ یہ بھی، اس علم کو بھی آپ اسی طرح لیں کہ یہ بھی ایک گائیڈ لائن ہے، ایک پراپرلی کہہ لیں کہ آپ کا ایک رستہ متعین کرنے کے لیے یہ پروگرام ہے کہ کون سا مہینہ آپ کا کیسا رہے گا، کون سا مہینے میں آپ کو ٹف ٹائم ملے گا، کون سا مہینہ یہ چلے گا بہت ہی اچھا. میں 2004-05 میں یہ علم سیکھا تھا. اور مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کون سی اسٹرالوجی کرتے ہیں، ویسٹرن کرتے ہیں، ویدک کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. جو بھی، میں ویسے وہ انڈین اسٹرالوجی تو نہیں کرتا. وہ انڈین اسٹرالوجی میں نے ان کو سب کچھ سنا دیکھا. وہ لوگ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کہاں سے نکالتے ہیں، کیسے نکالتے ہیں. جو ایفی میرس ہے جو چھپی ہوئی ہے ناسا کی طرف سے بھی، جو سر اس کا تو ڈیٹا اور بتاتا ہے، ان کا ڈیٹا اور بتاتا ہے. وہ ان کی جنتری منتری ہوتی ہے کہ اس سے وہ ڈیٹا دیکھتے ہیں. میں زیادہ تر جو ریلیٹڈ ٹو، میں جب یہ شروع کیا تھا تو اس وقت میں پومسٹری کی طرف زیادہ تھا. پھر اسٹرالوجی کی طرف معظم علی خان صاحب نے مجھے گائیڈ کیا کہ اسٹرالوجی از دی بیسٹ knowledge to dig out accurate data, accurate future, accurate past. So mostly related to نیپالین اسٹرالوجی، ویسٹرن اسٹرالوجی. لیکن کیونکہ مختلف لوگوں کو سنا تو یہ جیسے معظم صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ یہ پاکستانی اسٹرالوجی، تو ہم میری بھی ایک سمجھ لیں کہ یہ پاکستانی اسٹرالوجی، کیونکہ یہ بھی معظم خان صاحب بھی میرے استادوں میں سے آتے ہیں جن سے مختلف، انہوں نے تو دنیا پھری، گھومے پھرے، کبھی کسی ملک میں گئے. لیکن ان کا جو کہتے ہیں نا، ایک آدمی کھاپرا ہوتا ہے اور گیان اس سے جو آ کے جو ملتا ہے، مختلف لوگوں سے گیان ملتا ہے، تو ان سے پھر کافی گیان لیا. تو اس لیے یہ ڈیٹا جو سائنٹیفک بیسڈ آن پراپر نالج، پراپر اس کی انٹرپریٹیشن. کتابوں میں یہ علم آپ کو نہیں ملے گا. میں نے اس پہ 15 سال ریسرچ کی ہے. اور ریسرچ، ہم ٹوین بھائی تھے تو دونوں ہم بھائی ایک دوسرے پہ ہم ایکسپیریمنٹ لانچ کرتے تھے. تو یقین کریں کہ جو ہم نے ریزلٹس اس پہ ہم نے لیے وہ یہ تھے کہ ایک تو ایونٹس ہوتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، آپ کو اگر پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے تو یہ من جانب اللہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو گائیڈ لائن مل جاتی کہ جی وہاں پہ متعارف ہو کے جائیے، یا آپ کو یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. ادروائز ہر بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں کہ وہ اس نے بڑا تیر مار دیا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، میرے پاس کہاں تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا. تو یہ علم جو ہے نا من جانب اللہ ہے. اگر آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کرنی ہے تو آپ کسی اسٹرالوجر کے پاس چل جاتے ہیں، یا کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، وہ آپ کی پرسکرپشن بھی صحیح کر دے گا، تشخیص بھی صحیح کر دے گا، اور یہ کر دے گا. اسی طرح اس علم میں بھی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا، غلط ٹائم فریم غلط آ گیا تو مجھے لوگ یہ ایسے ہوا نہیں، تو میں ان کو آگے سے کہتا ہوں یار یہ اللہ کے کام ہے، ہم نے تو وہ کرنا ہے. باقی ڈیسٹنی تو کہتے ہیں تو تدبیر کر، میں تقدیر بدلتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے. تو اس قسم کا جو سسٹم ہے نا، آپ اس کو ایک گائیڈ لائن دیجیے گا، حتمی اس کو تو اللہ پہ چھوڑیں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو اچھا ہی کرتی ہے، ہمیشہ کبھی برا نہیں کرتی. اگر آپ کو لگتا ہے برا ہو رہا تو وہ بھی اس بعد میں جب پتہ چلتا ہے یہ تو آپ کی بہتری کے لیے تھا، اس میں تو آپ کو یہ فائدہ ہوا. میری تو ایک دفعہ پوسٹنگ بڑی ہوئی تو میں بڑا دل ملاتا رہا کہ مجھے غلط جگہ پہ پھینک دیا، یہ کر دیا. بٹ سال بعد مجھے محسوس ہوا کہ جب اگر میں وہاں پہ رہتا تو آئی ووڈ ہیو فیسڈ لاٹ آف پرابلم. جو میری جگہ پہ گیا تھا وہ بہت پرابلم میں آیا، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے ایک سائڈ پہ کر دیا. تو اس لیے نا اس کاموں میں آپ، تمید میری بٹی صاحب زیادہ ہو گئی ہے، اب آپ کی طرف آ جاتے ہیں. آپ لوگ سیجیٹیرین کی طرف آ جاتے ہیں، صرف بٹی صاحب نہیں، تمام سیجیٹیرین. تو یہ سال آپ کا بڑا ملا جلا اور بہتر سال چلے گا.
اس کا سٹارٹ ہی جنوری میں اس کا سٹارٹ ہی بڑا اچھا ہو گیا آپ کے دوسرے گھر میں. ہمارا جنوری شروع ہوتا ہے 22 دسمبر سے 20 جنوری تک، تو سٹارٹ ہی بہت اچھا ہوگا کیونکہ آپ کے دوسرے گھر میں اس وقت سن ہے، وینس ہے، مرکری ہے، اور 5ویں گھر میں مارس ہے، اور جو 7 تاریخ کو نکل جائے گا. ایکسیلنٹ کمبینیشن. پیسے آئے ہوں گے، میں نہیں مانتا اگر کوئی پیسے نہیں آئے تو آپ کے پاس پیسے ضرور آئے ہوں گے، کسی نہ کسی طرف سے آپ کو ایڈوانٹیجز ملیں گے. اور خاص طور پہ جو آپ کا 28 29 30 جو سال گیا وہ نیو ایئر ہے، وہ تو ایکسیلنٹ ہوگا، بڑا اچھا سیلیبریٹ کرتے ہیں، اچھی خبریں سننے کو ملے گی. وہاں پہ مون اپنے گھر میں ہوگا، اور مون آپ کو یہاں پہ آپ انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں. کمال کا یہ مہینہ ہوگا جس پہ آپ کا سٹارٹ ہی اچھا ہے، سٹارٹ ہی بڑا اچھا ہے. پچھلا مہینہ آپ نے جو آپ کا سالگرہ کا مہینہ تھا اس پہ کیتو ساتھ تھا، تھوڑے سے آپ ٹینشن میں آئے، انزائٹی میں آئے، بیمار ہوئے، اور تھوڑا سا پریشر آیا باس کی طرف سے بھی آیا، ہائر اپس کی طرف سے، فادر ڈیلے ہوئے ہوں گے، تو اس قسم کا تھا. لیکن جیسے ہی 22 تاریخ شروع ہوگی آپ کا تو اچھا، پھر آپ کے بولنے میں بہت بہتری ہوگی، آپ کی لینگویج کا استعمال بڑا سائنٹیفکلی ہوگا اور بڑا کریٹیو ہوگا، بڑا اچھا بولیں گے اور بڑا پولائٹ ہو کے بولیں گے، چہرہ چمک رہا ہوگا. پیسے آئیں گے اس کو جمع کریں گے، خرچ نہیں کریں گے. اور پھر فائنینشیل ایڈوانٹیجز فرام سسرال، یہاں پہ تو آپ کی ساس بھی باری باری جا رہی ہے، آپ کے ان لاز باری باری جا رہے ہیں. خواتین سیجیٹیرین موقع سے فائدہ اٹھائیں، یہ بیسٹ ٹائم ہے اپنی ساس سے، اپنے ان لا سے سپورٹ لینے کا. یہاں پہ آپ کو ان کی طرف سے بڑی بلیسنگ ملتی نظر آ رہی ہے، پیسے آتے نظر آ رہے ہیں، پیسے آئیں گے، اور یہاں کوئی نہ کوئی گفٹ ملتا نظر آ رہا ہے. تو یہاں پہ آپ کا یہ ہوگا. پھر وربل ایکسپریشن بہت اچھا ہوگا، بڑے مہنگے کھانے، ہوٹل کھانے جائیں گے. یہاں پہ جو کمال کے لوگ ہوں گے نا وہ ٹیچر ہوں گے، بہت اچھا اپنا بولیں گے، بڑا اچھا آن لائن لیکچر دیں گے. لائر حضرات تو بہت ہی پازیٹیو ہوں گے. اول تو چھٹیاں ان کی ہوں گی اس دنوں میں، لیکن پھر بھی ان کو بھی کلائنٹس بہت آئیں گے بڑا، اور ان کو کلائنٹس کو بڑا کنونس کریں گے. بینکر حضرات کی تو کلوزنگ ایکسیلنٹ ہوگی. پٹی صاحب ایک ہوں نا پیٹی لینا، ایک ہوں چھوٹا ٹرنک لینا، پیٹی لے کے بینک چ رکھ دیو، اینا کریڈٹ آ جائے گا کہ 2 پیٹیاں کٹھیاں کرنے پی جائیں گی. سو مارگیج والے، اسٹاک ایکسچینج والے، اور یہ لوگ بہت ان ہوں گے. اچھا، جب اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، جب سن اور وینس کٹھے ہوتے ہیں نا، اور اس کی نا وہ ویکسینیٹ بہت ہوتا ہے، پاپولر، اس کی پاپولیرٹی میں بہت اضافہ ہوتا ہے. سکسیزفل اچھا ایکٹنگ بڑی کریں گے، بڑا چہرے پہ مسکرا کے، آنکھیں مٹکا کے باتیں کریں گے. وارم ہارٹڈ ہوں گے، اٹھ کے ملے کریں گے، گلے ملیں گے. آپ کو کوئی، آپ جہاں پہ جائیں گے، آپ کو گھر گیسٹ آیا اس کو باہر تک چھوڑنے جائیں گے. بڑے چیئرفل اور لونگ ڈسپوزیشن ہوگی. کوئی فارچون ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ، کوئی بہترین، کوئی نہ کوئی کہتے ہیں چمکار ہو سکتا ہے. وہ کوئی اپنی گاڑی خریدتے نظر آتے ہیں، یا گاڑی کا سیل کر کے اس کو اگر سیل کرتے تو پروفٹ ہو جائے گا، پراپرٹی. اور اچھا، یہاں پہ تو آپ جیولری وغیرہ یا اس قسم کے آرنامنٹ چیزیں، یہ اس قسم کا بیاہ شادیوں پہ بھی آپ کو نا ایڈوانٹیجز جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور پھر جب کیا کہتے ہیں اپنا دوسرے گھر میں یہ تینوں چیزیں کٹھی ہوتی ہیں نا دوسرے گھر میں، تو وینس اور مرکری جب کٹھا تھا تو پھر تھوڑی سی ایروگنس آ جاتی ہے. جب بندے کو امپورٹنس مل رہی ہوتی ہے، بندہ ہر طرف اس کو میں ہوتا ہے، اس کے اندر میں اور سب سمجھتا میں ہی کلے عقل ہوں. تو یہاں پہ آپ آ کے مار کھا سکتے ہیں. کلے عقل ٹھیک ہے، آپ اس طرح کہیں گے ٹھیک ہے، آپ نے جو بات کی ہے ٹھیک ہے، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ حتمی ہے، اس پہ عمل کیا جائے. یہاں پہ کائنڈلی فلیکسیبل ہونا ہے آپ نے. یہاں پہ آ کے کتے کرایہ کھینچ نہیں پانا. تھوڑا سا سوری، ہم پنجابی میں بات کرتا ہوں، لیکن
کیونکہ وہ اس میں کوئی فکرے جو پنجابی سمجھتے نا ان پہ اردو پہ اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا وہ پنجابی پہ بات کو سمجھتے ہیں. ایک میرا پی ایم تھا تو اس کو اس سے کوئی غلطی کی تو میں نے کہا آپ ایسے کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، تو خیر اس بڑا سیریس ہو گیا. باہر نکل کے اس سے پوچھا کسی نے کہ کیا ہوا، کہتا ہے یار آج صاحب بہت ناراض تھے، اردو میں ڈانٹا ہے مجھے. اس کا مطلب ہے بڑا سیریس ہے. تو سر جب بھی آپ میرا جو ایکسپیرینس ہے، جب آپ اپنے آپ کا باس آپ کو اردو پہ ذرا، میں کراچی کی نہیں بات کر رہا ہوں، پنجاب کے کلچر کی بات کر رہا ہوں، تو سمجھ لیں کہ وہ ہی از ویری سیریس. تو اس قسم کا موڈ آپ کو چلے گا اور آپ اپنی ایگو پہ آپ نے زیادہ زور نہیں لگانا. اب آگے چلتے ہیں. فروری از اے ویری امپورٹنٹ سیجیٹیرین. یہاں پہ ذرا بھی جھول نہیں کرنی. یہاں پہ آپ نے بالکل یہ مہینہ پورے سال کا بیسٹ مہینہ ہونا ہے. یہاں پہ آپ کی بڑی مہربانی. تیسرا مہینہ اور یہاں پہ ایڈوانٹیجز، دوسرا مہینہ اور یہاں پہ آپ کو جتنا ایڈوانٹیجز اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیجیے گا. پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں تیسرا گھر کیا ہے. تیسرا گھر آپ کے ایجوکیشن کا ہے. ٹھیک ہے، وہ لوگ جو ان بٹوین مڈل ایجوکیشن جسے کہتے ہیں، میں وہ میٹرک سے لے کے بی ایس سی تک کے لوگ، ان کو کمال بوسٹ حاصل ہوگا. سیٹرن بیٹھا ہے ان کے، یہ ان کو کوئی اچھی سی یونیورسٹی میں داخلہ ملے گا، نئے کوئی جگہ پہ جائیں گے اور پھر اپنا بڑا یہاں پہ آپ بڑی محنت کرتے نظر آئیں گے. آپ جس یونیورسٹی جس کالج اسکول میں جائیں گے آپ کو داخلہ مل جائے گا، کیونکہ جہاں آپ جا کے انٹرویو دینے جائیں گے یا اپنے رزلٹ جائیں گے تو بڑی ذہانت سے بات کریں گے. ورسٹائل آپ کا سٹائل ہوگا، اسٹیمنا آپ کا بہت ہوگا، کرج ہوگی. اچھا یہاں پہ ڈومیسٹک ٹریولنگ، چھوٹی چھوٹی ٹریولنگ آپ کی نظر آ رہی ہے وہ، لیکن یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ سن سیٹرن کے ساتھ ہے اور مون جب آئے تو ٹریفک میں بہت پھنسنے کے چانسز ہیں. دھند میں پھنس گئے، لمبی لمبی لائنیں لگیں گی اور پھر آپ کو ویٹنگ میں کھڑا ہونا پڑے گا. یا ڈاکٹر کے پاس گئے تو وہاں پہ بھی آپ کی باری آخر پہ آئے گی. اچھا یہاں پہ آپ کے جو سرونٹ ہیں، ہمسائے ہیں، تو وہ جو آپ کے وہ بھی بڑے کوآپریٹیو ہوں گے. یہاں پہ کمیونیکیشن والے صحافی اور اینکر حضرات اور سوشل میڈیا اور یہ جو کالم نگار ہیں، یہ تو ان کی تو گڈی چڑھے گی. ان کے کالم کو اپریشیٹ کیا جائے گا، ان کو سنا جائے گا، ان کی ریٹنگ بہت بڑھے گی، ان کو بہت زیادہ سراہا جائے گا، ان کی معاشرے میں بڑی امپورٹنٹ ہوگی. یہ بڑا جد و جہد کرتے، بڑی محنت کرتے آ رہے ہیں. اور جب بھی سیٹرن مون اور یہ تو بندہ تھوڑا سا کہہ لیں کہ ایمانداری سے کام کرتا ہے اور ہارڈ ورکنگ ہوتا ہے، پروفیشنل ہوتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ایک خوف سر پہ سوار رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرا فیلیور نہ آ جائے، یہ نہ آ جائے. تو یہ اس چیز کا بھی آپ کو تھوڑا سا آپ کے اوپر رہیں گے. سن اور سیٹرن جب بندہ ہوتا ہے نا تو تھوڑا سا شک کرنے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے، کسی پہ اعتبار نہیں کرتا، اسپیکولیشن زیادہ کرتا ہے، ڈیپتھ میں زیادہ جاتا ہے، ادھر پورا پروس اینڈ کونس کو پورا دیکھ کے پھر سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا. تو یہ ایک پوزیشن ہوگی کہ ہر ایک پہ آپ بڑا کہتے ہیں نظر رکھیں گے، ہر خبر پہ نظر جسے کہتے ہیں وہ، اس کو پھر جا کے ٹرانسپورٹیشن، مارکیٹنگ والے، یہ پرنٹنگ پریس، وربل ایکسپریشن، کنسلٹنسی والے، یہ لوگ بہت ان ہوں گے. اچھا اب آتے ہیں ہم اس کا دیکھیں یہاں پہ سیٹرن اور جوپیٹر اور سن بیٹھا اور ساتھ مرکری بھی ہے، ساتھ بھی. یہاں پہ آپ اپنے آپ کو ری آرگنائز کرتے نظر آ رہے ہیں، نیا کنٹریکٹ کرتے نظر آ رہے ہیں. یہاں آپ کی کوئی ٹرانسفر ہوتی ہے، اپگریڈیشن ہوتی ہے، کسی اچھی جگہ پہ جاتے نظر آ رہے ہیں. یو ول بی ایلیویٹڈ. اور یہاں پہ اچھا وہ یہاں پہ سن سیٹرن کیونکہ پانی کا اس کا جو ایکویریس جو ہے نا وہ اس کی پانی، تو جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کو بڑی سپورٹ مل جائے گی. ان کو بہت زیادہ کہہ لیں کہ اللہ بھلا کرے، ان بارشیں اتنی اچھی ہوں گی کہ وہ ان کی فصلیں بہت اچھی ہوں گی، فصلیں دیکھ دیکھ کے خوش ہوں گے. آپ کو پتہ برانی ایریا ڈپینڈڈ اپون دی رین، تو اس کو گولڈن واٹر کہتے ہیں، سونے کی بوند. تو یہ اس دفعہ آپ پہ نا اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پہ ہوگی. تو ذمہ دار حضرات بھی یہاں آپ اپنے بہن بھائیوں کی ایجوکیشن پہ کام کرتے نظر آ رہے ہیں بہت زیادہ. اور یہاں پہ آپ کا ایک چیز یاد رکھیے گا کہ آپ کے چھٹے گھر میں مارس چلا گیا ہوا ہے، تو اس کو سیٹرن کی سکیئر بھی ہے. تو تھوڑا سا ڈرائیونگ میں محتاط رہنا ہے، کوئی ایسی
چھٹا گھر آپ کو پتہ نہیں تھوڑا سا تنگ کرتا ہے، لیکن وہ آگے جا کے ہم اس کو ایکسپلین کریں گے جب وہ اس ایریے میں پہنچیں گے۔ اچھا دوسرا آپ سیٹرن اور جب کہہ لیں کہ جوپیٹر کی ہوتی نا کنجیشن، تو بندہ تھوڑا سا آرٹسٹک ٹینڈنسی آتی ہے، ریلیجیسلی انکلائنڈ ہوتا ہے، اور گڈ فار پریکٹیکل پولیٹکس، تو پولیٹیشین کو بھی یہاں پہ ایڈوانٹیجز مل جائیں گا بہت زیادہ۔ یہاں پہ آپ کافی ان ہوتے نظر آ رہے ہیں، اپنے آپ کو ریسٹرکچر کرتے ہیں گے، نئے کنٹریکٹ یا نئے، اچھا یہاں پہ اپنے رولز اینڈ ریگولیشن اپنے اوپر نئے قسم کے وہ آپ اپنی ذات پہ سیٹ کرتے رہتے ہیں، ریڈریسل آف یور پور ایریا وہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیجز لینے ہیں، اور یہاں پہ سست نہیں ہونا، آج کا کام کل پہ نہیں ڈالنا، نہیں تو آپ کو ساری کیے کرائے پہ پانی پھر جائے گا۔ تو اب آگے چلتے ہیں۔ سو سیجیٹیرین فروری کے مہینے میں برائے مہربانی اپنا جو آپ زور لگا سکتے ہیں اپنے کام کا، ہاں یہاں پہ اپنے والد صاحب کے ساتھ بالکل ان کی صحت کا خیال رکھنا ہے، باس کے ساتھ نہیں بگاڑنی، سن نیگیٹو ہوگا، لیگل ایشو میں نہیں پڑنا، اور تھوڑا سا ٹھنڈے رہنا ہے، کراس ٹاک نہیں کرنی، زیادہ مستی نہیں کرنی، تو جس سے نا وہ کہتے ہیں لینے کے دینے پڑ جائیں۔ تو یہ جو فروری کا مہینہ آپ کا 21 جنوری سے 19 فروری تک کا پیریڈ، اس کو فائدہ اٹھائیے گا۔ اب آگے مارچ 20 فروری سے اپنا 20 مارچ تک، تو یہاں پہ پوزیشن تھوڑی سی آپ کو نا کیونکہ آپ کا یہاں پہ چوتھا گھر ہے، اچھا چوتھا گھر یہاں پہ سن کو سکیئر ہے، لیکن کیونکہ جوپیٹر بھی ٹھیک ہی بیٹھا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے محتاط رہنا ہے یہاں پہ، تو اپنے تھوڑا سا سر نیچے کر کے چلنا ہے، کوئی پیرنٹس کے ساتھ الجھنا نہیں، پیرنٹس کی صحت کا خیال رکھنا، خاص طور پر وہ لوگ جن کو ہارٹ کے مسئلے ہیں، دے شوڈ بی ویری ویری کیئرفل، ادروائز یہ کوئی نہ کوئی اسٹنٹ پڑ سکتا ہے، یا کوئی نہ ہارٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اپنی چیسٹ کو خاص طور پہ سنبھال کے رکھنا ہے۔ یہاں پہ چیسٹ ایکسپوز ہوتی نظر آ رہی ہیں، یہاں کوئی باہر کی کوئی چیز آپ نے یہاں پہ اپنی دوائیاں ٹائم پہ لینی ہوں گی۔ اب چوتھا گھر جو ہے نا جنرل ہیپینس کا، ایکسیلنٹ ہوگی، بہتر ہوگی، پراسپیرٹی کا ہے، فیم کا ہے، یہاں پہ آپ اپنی کوئی نہ کوئی ہیریٹیڈ پراپرٹی لیتے نظر آ رہے ہیں، یا کوئی کار گاڑی یا کوئی اس قسم کی چیزیں نہیں لیتے آ رہے ہیں، اگر کوئی گھر بنا رہے ہیں تو اس کی بنیاد رکھتے جا رہے ہیں، نقشہ بنانے چلے جائیں گے، کوئی نہ کوئی بہتر ہے۔ کیٹل کا جو بزنس کرتے ہیں ان کو بڑا ایڈوانٹیجز ملے گا بہت زیادہ، بڑے آنیسٹی اور سنسیریٹی سے کام کریں گے، فالز ایلیگیشن آپ کی اتر جائیں گی، لیکن تھوڑا سا سن نیگیٹو ہے، لہٰذا کوئی کسی قسم کا آپ نے نیگیٹو کام نہیں کرنا، اور ایکوزیشن آف لینڈ بھی ہو جائے گی۔ یہاں پہ آپ کے والدین، آپ پرٹیکولرلی آپ کی والدہ ول سپورٹ یو، اور کافی آپ کو نا وہاں پہ آپ کے ساتھ آپ کی مدد کرتی نظر آ رہی ہے۔ بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ تھوڑا سا محتاط ہو کے کوئی ایلیگل کام نہیں کرنا، آپ کو فیم اور آنر میں فرق نہ پڑے۔ یہاں پہ ہارٹ اور آئیز، بلڈ سرکولیٹری سسٹم، یہ چیزوں کو آپ نے مانیٹر کرنا ہے۔ بلڈ پریشر اگر آپ کو آتا ہے تو فوراً چیک کروائیے گا، یہ نہ ہو کہ وہ زیادہ شوٹ کر جائے۔ بیوروکریٹس، پولیٹیشین یہ دباؤ میں رہیں گے، یہ مہینہ ان کے لیے بہت سخت ہوگا۔ سیجیٹیرین ان پہ ایک کہہ لیں کہ بوجھ لاد دیا جائے گا، ان کو ڈیسیژن کرنے میں بہت وہ ہوں گے، ان کو کبھی وہ پولیٹیشین کو دیکھیں گے، کبھی وہ اپنے حالات دیکھیں گے، کبھی وہ اپنے لاز دیکھیں گے، تو یہاں پہ ان کی اتھارٹی کو چیلنج کرنا ہوگا، ان کی پرسٹیج بڑی سٹیک پہ ہوگی، ڈگنیٹی بھی سٹیک پہ ہوگی۔ یہاں پہ ان کو اپنی لائلٹی کو برقرار رکھنے کے لیے تھوڑا سا اپنے کو ڈپلومیٹ ہو کے چلنا پڑے گا، امبیشیس جینرسی سے کام کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پہ وہ لوگ جن کو جانڈس ہے، مگرین ہے، بون کا مسئلہ ہے، یا برن ہوئے فیور ہے، تو وہ اس چیز کو تھوڑا سا محتاط ہو کے چلیے گا، ایڈوانٹیجز لے۔ ہاں پھر یہاں پہ میں نہیں کرنی ہے، ضد نہیں کرنی ہے، اپنی بات پہ اڑ نہیں جانا، ادروائز یہ ہوگا کہ کیا کرایا سارا درا رہ جائے گا، کیونکہ تھوڑی سی ایروگنس آپ ہر طرف میں ہی نظر آئے گا،
اور اگر بیمار ہوں گے تو چیخیں گے بہت، شور بڑے رہیں گے، وہ کیا ہو گیا مجھے، اس طرح کی حرکتیں کرتے نظر آئیں گے۔ سو سیجیٹیرین مارچ کا مہینہ آپ کا ملا جلا ایڈوانٹیجز لیجیے گا، ماہ سوائے ایک میں نے آپ کو تھوڑا سا کیا ہے، متعاد کیا۔ سیجیٹیرین یہ پورے سال آپ کا راہو جو ہے آپ کے 7ویں گھر میں ہے، اور کیتو آپ کے پہلے گھر میں، تو تھرو آؤٹ ایئرز آپ کے پیٹ کے مسئلے رہیں گے، ازواجی لائف جو ہے نا، پارٹنرشپ، اس پہ بھی پرابلم رہیں گے، لہٰذا یہ پورا سال آپ نے اس پہ کیئرفل رہنا۔ اب آ جائیں اپریل، 21 مارچ سے اپنا 20 اپریل، ایکسیلنٹ جتنا میں نے مارچ کا آپ کو مطابق بتایا، یہاں پہ اتنے ہی آپ کو ایڈوانٹیج آ رہیں گے، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا، مارس اور راہو 7ویں گھر میں ہیں، تو وہ آپ نے ڈرائیونگ اور جو میں یہ آخر پہ آپ کو بتاتا ہوں، اس میں آپ نے متعارف رہنا ہے، اپنے اسپاؤس پہ شاؤٹ نہیں کرنا، اپنے پارٹنرشپ میں کوئی کسی قسم کا انویسٹمنٹ کرتے ہوئے سوچنا ذرا کریے گا ضرور، لیکن بلائنڈلی نہیں کرنا۔ اب یہاں 5واں گھر آپ کا بڑا پازیٹیو ہوگا، بہت پازیٹیو ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے 5واں گھر آپ کا ہائر ایجوکیشن کا ہے، وہ اسٹوڈنٹ، وہ لوگ جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اپنے ملک میں ہی، جو ایم فل کر رہے ہیں، دے ول گیٹ ایکسٹرا آرڈنری ریزلٹس، ان کو بہت بوسٹ ملے گا، اور بوسٹ بھی پھر ان کی انٹیلیجنس اتنی کام کرے گی کہ اگر وہ اپنا ڈیفینس دیتے ہیں نا اپنے تھیسس کا، تو دے ول بی اپریشیٹڈ، ان کا وزڈم بہت آئی ہوگا، بہت آئے گا، اور ان پہ ان کو فیم اور پوزیشن مل جائے گی، ان کا اسٹیٹس میں سڈن گین ہوگا۔ تو یہاں پہ نالج ان کا، یعنی کہ کہتے ہیں نا سر چڑھ کے بولنا، اس طرح کا گورنمنٹ کی طرف سے بھی ان کو سپورٹس ملیں گے، ان کا کوئی نہ کوئی پیپر پبلیکیشن ہو سکتا، تو پبلیکیشن ہو جائے گی اور چھپ جائے گا ان کا پیپر، اس کو بڑا اچھا ملے گا۔ یہاں پہ آپ سپورٹس، انڈور سپورٹس میں دلچسپی لیتے نظر آ رہے ہیں بہت زیادہ، اور آگے پھر رومانس آ جاتا ہے، تو یہاں پہ رومانس، فلرٹ والا رومانس جسے کہتے ہیں نا، جو محبت نہیں ہوتی، فلرٹنیس، اس میں آپ بہت آگے ہوں گے، بہت، ایک نہیں، دو نہیں، 3 فلرٹ کرتے نظر آ رہے ہیں، اور ان پہ خوب پیسہ اپنا لٹاتے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پہ اپنے آپ کو نا اپنا کیا کہتے ہیں، بجٹ خراب کر لیں گے۔ اچھا، میوزک، لاٹریز میں بڑا انٹرسٹ رہے گا، اگر کوئی باہر کے ملک میں بیٹھا تو وہ کلب میں جائے گا، ڈانس کرے گا، اگر کوئی جن کا یہ ماحول، یا کوئی شادی بیاہ پہ ہلا گلا ڈانس کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ بڑی رومانٹک فلمیں دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ لوگ جو گیمبلنگ میں ہیں، اسٹاک ایکسچینج میں، یہ ان کے لیے بیسٹ ٹائم ہے، لاٹری کے لیے بیسٹ ٹائم ہے، یہاں پہ ان کو چانس لینا چاہیے لاٹری کا، اور پھر اس پہ ان کو بہت فائدہ ہو جائے گا، اور انٹرٹینمنٹ، امیوزمنٹ میں بہت کھوئے رہیں گے۔ یہاں پہ آپ اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے پر بہت کام کرتے ہیں، بچوں کی ایجوکیشن رزلٹ آئے گا، بڑے خوش ہوں گے بچے، آپ کو بہت زیادہ یہاں پہ پازیٹیو رزلٹ دیتے نظر آ رہے ہیں، اور آپ بچوں کو لے کے پھر کسی سیر سپاٹے پہ نکلتے نظر آ رہے ہیں، گھر میں بڑا ہلا گلا ہوگا، ایسے آپ ہی بچوں کے ساتھ بچے بنے ہوں گے، تو ایک تو یہ ہوگا آپ کا۔ پھر نمبر 2، یاری دوستی میں بہت اضافہ ہوگا، بہت بہتری ہوگی، ان کے ساتھ بھی آپ کا بہت ہی آپس میں انٹریکشن ہوگا۔ سو سیجیٹیرین اپریل کا مہینہ جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیجیے گا، یہ بھی آپ کے لیے بہت ایڈوانٹیج لے گا۔ یہاں پہ آپ کو کوئی چیز نیگیٹو نظر نہیں آ رہی جہاں پہ آپ کو کوئی تنگ کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ کیونکہ مسلسل میں نے 4 بول رہا ہوں، آدھا گھنٹہ ہو گیا، میں یہاں پہ ایک وقفہ لوں گا، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گا، اور اسٹے ود می۔ ویلکم بیک۔ اب میں ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوا ہوں، یہاں پہ میں تھوڑا سا کیا کہتے ہیں ریسٹ کیا ہے، کیونکہ 30 منٹ متواتر بولا تھا، اور کیونکہ آج میں اپنے آپ کو بہت بہتر فیل کر رہا ہوں۔ اینی ہو، آگے چلتے ہیں۔ مئی کا مہینہ اپنا سیجیٹیرین آپ نے تھوڑا سا محتاط رہنا ہے۔ یہاں پہ آپ کے چھٹے گھر میں سن نیگیٹو ہے، لیکن وہاں پہ مرکری اور وینس بہت پازیٹیو بیٹھے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ایڈوانٹیجز ہوں گے۔ یہاں پہ صرف آپ نے چھٹے گھر کا یہ ہوتا ہے کہ سروس میٹر میں آپ نے بہت محتاط رہنا ہے۔ یہاں پہ آپ کا باس آپ پہ نا بہت زیادہ جلی کٹی سنا سکتا ہے، آپ پہ کام کا بوجھ لاد دیا جائے گا۔ ویسے بھی جون کا مہینہ آپ کو پتہ ہے، وہ بندہ کا کام بہت بڑھ جاتا ہے، کلوزنگ ہوتی ہے یہاں پہ، تو یہاں پہ آپ کو کافی ایڈوانٹیجز
لینے کی ضرورت نہیں، اپنے کام کی طرف توجہ دینا. اگر الجھیں گے نا تو وہ سارا سال کی محنت کی یہ کڑائی خراب ہو سکتی ہے. تو لہٰذا بہتر ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا کمپوز کر کے رکھیے گا، یہ نہ ہو کہ محنت کر کے بھی ڈانٹ کھا جائے. یہاں پہ تھوڑی سی آپ چھٹا گھر ہے نا، تو یہاں پہ آپ کو آپ کے انکل آنٹ کا اور ریلیشنز جو ہیں اس میں بہت بہتری ہوگی. میں آپ کے جو لسٹ، اینگر، گریڈ اور یہ تو کوئی نہیں ہوگا، لیکن ایروگنس کو اپنے کنٹرول کرنا ہوگا. انویسٹمنٹ سوچ سمجھ کے کرنی ہوگی. مارشل پراسپیرٹی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو ہوگی نا وہ آپ پہ ڈپینڈ کرے گا، ہاؤ مچ یو بیئر. یہاں پہ آپ کی بیئرنگ کیپیسٹی چیک ہوتی نظر آ رہی ہے. آپ کو شام تک بھی بیٹھنا پڑ جائے گا کام کے لیے. وہ آپ کے ورکرز، سرونٹس، کو ورکرز، وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کے مدد کریں گے. یہ نہ کہ باس نے آپ پہ گرمی چاڑی ہے تو آپ ان پہ چڑھ دوڑیں گے، یہ نہ کیجیے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں، جب بھی آپ اپنے ملازمین کے ساتھ تھوڑا اپنے سبارڈینیٹ کے ساتھ بدتمیزی کریں گے یا ڈانٹیں گے تو یہ ایک سب سے بڑا حقوق العباد کی وائلیشن ہوتی ہے. ہاں کسی غلطی پہ اس کو سکریو کر لیں، لیکن وہ بھی اس حد تک کہ اس کی ایگو مجروح نہ ہو. تو یہاں پہ اپنے ان کو ورکر سبارڈینیٹس کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا، اور پھر دیکھیے گا آپ کے سارے مسئلے سیدھے ہو جائیں گے. سر درد اور یہ مگرین وغیرہ اس پہ تھوڑا سا اپنے کنٹرول رکھنا ہے. وہاں پہ پریشر آ سکتا ہے کیونکہ چھٹا گھر بیماریوں کا بھی ہے. یہاں پہ آپ کے ڈیبٹس جو قرضے جات، وہاں پہ آپ کے اس قرضے اتر جائیں گے. یہاں پہ آپ نے کوئی لیگل ایشو پہ نہیں جانا. وہاں پہ کوئی اگر عدالت میں کوئی کیس چل رہا ہے تو آپ نے ڈیٹ لے لینی ہے، نہیں ہے تو وہاں پہ ذرا تیاری کر کے جائیے گا. بحث کرنی ہے تو تیاری کر کے بحث کرنا ہے، لوز وکٹ پہ نہیں کھیلنا، ادروائز کیس گڑبڑ ہو سکتی ہے. کسی قسم کی لڑائی یا ایکسیڈنٹ یا اس میں تو آپ تھانہ کچہری پہ جانا پڑ سکتا ہے. تو الجھنا نہیں. اگر خدا نخواستہ آپ کے اندر آپ کے ساتھ کوئی سڑک پہ مس ایپ ہو جاتا ہے تو سوری کر کے آپ کو اگر تھوڑا سا نقصان بھی ہوتا ہے تو اس کو بڑھائیے گا نہیں، وہیں پہ معاملہ ختم کر دیجیے گا. تھانہ کچہری جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ہی پرابلم آئے گا. اچھا، مینٹل سٹیبلٹی بہتر رہے گی آپ کی، سکنس نہیں ہوگی، ڈسپوائنٹمنٹس سے جان چھوٹے گی. اور یہاں پہ صرف آپ نے اپنے آپ کو کمپوز کر کے رکھنا. تو مئی کا مہینہ جو ہے نا وہ آپ کا ملا جلا ہوگا، اپس اینڈ ڈاؤنس آئیں گے. وہ بھی اپنے سن سے ریلیٹڈ جو مسئلے ہوں گے اس پہ ہوگا. اچھا، آپ یہاں پہ نیند پوری ضرور کیجیے گا. نیند پوری کرتے نظر نہیں ہے کیونکہ کام کا بوجھ. تھوڑا سا وقفہ، میں آپ کو ایک بڑا شاندار طریقہ بتاتا ہوں. مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا تھا، اٹک میں جب میری پوسٹنگ تھی، کرنل صاحب تھے، مجھے اب نام کرنل نقوی تھے یا جو بھی. تو کہتے ہیں دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد اگر آپ دفتر بیٹھے ہیں یا کہیں بیٹھے ہیں، ٹیلی فون بند کر دیں، دروازہ بند کر دیں، ایسے کر کے لیٹ جائیں اور 15 منٹ کا ایک نیند کا جھونکا لے لیں. یقین کریں، کہتے ہیں آپ کی شام اچھی ہوگی. تو دوپہر کو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلولے کا چیز بتائی ہے نا، یہ اس کے پیچھے بڑی کہانی ہے. اب بھی دوپہر کو کھانے کے بعد نیند کے جھونکے کو اویل کرنا سیکھیں، آپ کی شام بہت اچھی ہوگی. اینی ہو، آگے چلتے ہیں. جون کا مہینہ بٹی صاحب، گھر میں لڑائی نہیں ڈالنی ہے آپ نے، یہ خیال کیجئے گا. یہاں پہ بہن ہماری نا آپ کے ساتھ پھر ناراض ہو جائے گی. تو یہاں پہ اسپاؤس آپ کے ساتھ پرابلم کریٹ کرے گا، آپ اس کے ساتھ پرابلم کریٹ کریں گے. آپ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کے جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش کریں گے. کہیں گے کچھ، کریں گے کچھ، تو اس پہ وہ کافی ہرٹ ہو سکتا ہے آپ کا اسپاؤس. تو یہاں پہ آپ نے بہت کیئرفل رہنا. یہاں پہ سن بھی نیگیٹو، آپ کا مرکری بھی، وینس بھی. تو یہاں پہ آپ کے جتنا بھی کہہ لیں کہ گھریلو ماحول ہے نا، وہاں کو آپ کو بڑا کنٹرول کرنا ہوگا. یہاں پہ آپ خود بخود غلطیاں کرتے نظر آ رہے ہیں. آپ یعنی کہہ لیں کہ اسپلٹ پرسنالٹی ہوگی. کرنا کچھ چاہیں گے، کر کچھ لیں گے، کہیں گے کچھ، کرنا کچھ، اس قسم کا رہے گا. یہاں پہ ویسے راہو بڑا پازیٹیو بیٹھا ہے. یہاں پہ میں نے وہ خواتین جو پریگننٹ ہیں، دے شوڈ بی ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل. ان کو تو بہت محتاط رہنا. یہاں پہ گائنی کے مسئلے ان کو تنگ کر سکتے ہیں. اور بازار سے کھانا نہیں کھانا، فوڈ پوائزننگ ہونے کا پورا چانس ہے کیونکہ وینس بھی ادھر. آپ ہوٹل جائیں گے، ہوٹل جا کے کھانا کھائیں گے، آپ کا پیٹ کا مسئلہ رہے گا، آپ کو ڈرپ لگ سکتی ہے، آپ کو اس قسم کا معدے کا مسئلہ ہوگا.
کمر درد شروع ہو جائے گی. تو یہ تو تو آپ نے اپنے اسپاؤس کے ساتھ نا تھوڑا سا مطاعت ہو کے چلنا ہے. آپ کو پتہ ہے 7واں گھر اس چیز کا ہے. یہاں پہ آپ کا آپ نے نا وہ جو کا بزنس کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں پارٹنرشپ کا بزنس کرنے والے لوگ تھوڑا سا متاز ہیں، یا آپ اپنے پارٹنر پہ شک کریں گے، اپنے پارٹنر پہ خام خواہ کرٹیسائز کریں گے اور ان پہ اور اس کو تھوڑا سا ڈاج دینے کی بھی کوشش کریں گے. جب آپ ڈاج دیں گے تو پارٹنر آپ کا ہرٹ ہوگا. مثلا آپ کے پاس پروفٹ آیا 100 روپے تو آپ اس کو بتائیں گے 50 روپے، تو اس پہ اس کو پتہ چل جائے گا جس سے نا وہ ہرٹ ہوگا. تو یہاں پہ اپنے آپ کو کمپوز کر کے رکھیے گا، ذرا تھوڑا سا خیال کیجیے گا. اور اچھا یہاں پہ 7واں گھر ہے تو یہاں پہ ہڈن افیئرز آپ کے کافی ایکٹیو ہو جائیں گے. یہاں پہ جو لو افیئرز ہیں جن کا نہیں ہے وہ بھی لو افیئر میں جانے کی کوشش کریں گے. خاص طور پہ جو 2000 اس میں پیدا ہوئے ہیں، 2002 میں، 2003، یہ لو افیئر میں ضرور گھسیں گے. ان کو بڑا خیال کرنا پڑے گا. اور دوسرا یہاں پہ آپ نے یعنی کہ پبلک کے ساتھ آپ انٹریکشن ہوگا آپ کا. اور لیٹیگیشن کیسز میں آپ کافی کوشش کریں گے، لیکن کوشش کریں لیٹیگیشن کیسز میں آپ نے گھسنا نہیں، ادروائز وہ سارا آپ کو تھوڑا سا خراب کر سکتا ہے. یہاں پہ راہو بہت اچھا بیٹھا ہے، تو کیوں نہ ہم راہو کا یہاں پہ فائدہ اٹھائیں. راہو جیمنائی میں بیٹھا ہے، جیمنائی میں وہ بہت پازیٹیو ہوتا ہے. اب راہو ڈیل کرتا ہے آپ کے سڈن گین کو، تو ایسا کام کریں جہاں پہ آپ کو سڈن گین، محنت کریں. وہ لوگ جن کا کاروبار چمڑے کا ہے، بدبودار کاموں کا ہے، دھواں سگریٹ کا ہے، اوزار، ہارڈ ویئر، کنسٹرکشن کا، کھیتی باڑی کے اوزاروں کا، کمپیوٹر کا، ان لوگوں کو اپنا آپ کو ری آرگنائز، بڑی اچھی پلاننگ کریں اور بڑا اچھا یہاں پہ آپ کو پروفٹ ملتا نظر آ رہا ہے، بہت زیادہ پروفٹ ملتا نظر آ رہا ہے. اور وہ اسلحے کا جو بزنس کرتے ہیں، شارپ سنگز کا کرتے ہیں، چلیز کا، مسالے جو کرتے ہیں، چاقو، یہ جیسے وزیر آباد کٹلری والے لوگ ہیں ان کو. اچھا یہاں پہ پرانی گاڑی آپ کی بڑی اچھی سیل ہو جائے گی، یا بڑی اچھی کم ریٹ پہ آپ کو مل جائے گی. یہاں پہ بس ایک چیز کا خیال کرنا، کیونکہ راہو جو ہے نا مس کیریجز کا بھی لارڈ ہے، اور یعنی ہڈی ٹوٹنے کا بھی ہوتا ہے. تو یہاں پہ آپ نے موٹر سائیکل اگر چلاتے ہیں تو کافی آپ نے متحد رہنا. مینٹل فوبیا جو ہے نا وہ آپ کا اس پہ قابو رکھنا ہے. گلف کنٹریز کی میں جو کام کرتے ہیں نا، آئل اینڈ پروڈیوسنگ کنٹریز میں، وہ لوگوں کو بہت ایڈوانٹیج ملے گا. ان کو کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ بہتری آ جائے گی ان کی. اچھا یہاں پہ آپ نے نا ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، کوئی پوائزنس چیز کو آنکھیں مائع سے پڑی ہوگی وہ نہ دیکھ لیجیے گا. کوئی دوائی کھانی تو اس کی ڈیٹ دیکھ لیجیے گا، ایکسپائری ڈیٹ ذرا وہ چیک کر لیجیے گا. اور آپ نے سگریٹ، اگر جو سگریٹ زیادہ پیتے ہیں ان کی سگریٹ میں اضافہ ہوگا تو دھوئیں والی جگہ پہ آپ نے دھوئیں سے ذرا بچنا ہوگا. اور یہاں پہ آپ کسی پہاڑی علاقے میں جہاں پہ درخت ہی درخت ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے رہتے نظر آ رہے ہیں، کچھ چھٹیاں مناتے ہیں وہاں پہ. فارسٹ والا ایریا ہوگا جہاں پہ آپ اپنی کچھ وقت گزار کے آئیں گے. یہاں پہ آپ نے جو متعارف رہنا ہے، ایک تو آپ نے ویران جگہوں پہ نہیں جانا، رینگنے والے جہاں پہ کیڑے ہیں یا جانور ہیں، یا کچرا یا کیل پھیلا ہوا ہے وہاں پہ، چبھنے والی شیائیں، سانپ ہیں، کیڑے مکوڑے. تو یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا متعارف رہنا ہے. غیر متوقع واقعات ہو سکتے ہیں. یہ اس مہینے میں آپ مشقت کرتے نظر آ رہے ہیں، جسمانی مشقت. راہو مشقت بھی کراتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھبراہٹ آئے گی. اچھا کئی دفعہ آپ کو نقصان کی خبریں سننے کو ملے گی، پھر غصہ آئے گا، میں استعفیٰ دینے لگا ہوں، ریزگنیشن فرام جاب، مجھے یہ جاب پسند نہیں ہے، اس پر لکھا میں. تو یہ کام نہ کیجیے گا، یہاں پہ آپ کو الٹا پڑ جائے گا. تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے رہیے گا. یہاں تو خاص طور پہ جو خواتین، پریگننٹ خواتین ہیں، وہ دے شوڈ بی ویری ویری کیئرفل. اب آ جائیں، یہ میں نے آپ کو جون کا بتایا. جولائی کا مہینہ جتنا میں نے آپ کو ڈرایا اتنا ہی اچھا مہینہ جولائی کا. یہاں پہ ایڈوانٹیج آپ کا 8واں گھر اور اس کو جوپیٹر کی ٹرائن. اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ مئی میں جوپیٹر
तीसरे घर से निकल के आपके चौथे घर पाइसेस में आ गया और उसने आपके 8वें घर को ट्राइन भी दे दिया। तो लिहाजा सन 8वें घर में बहुत पॉजिटिव है, साथ मरकरी भी है। अब 8वां घर में मैं आपको डराऊंगा नहीं, यहाँ पे आपने एडवांटेजेस लेने हैं। आपने क्या एडवांटेजेस लेने हैं? एक तो आपका वीज़ा लग जाएगा, आपका बाहर का आपका वो केस अभी से अप्लाई करें और डेट रखें इसी महीने की, तो आपको वहाँ पे एडवांटेजेस मिल जाएंगे, या आपको नेशनैलिटी मिल जाएगी। ये महीना आपको इस चीज़ों को बहुत ही फ़ायदा दे के जाएगा। उसके अलावा आपका 8वें घर में आपको, मैं एक मिनट में ज़रा कागज़ सीधा कर लूँ, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे नहीं रखा होता, पॉइंट लिख के नहीं बोल रहा होता, मैं पॉइंट सिर्फ देखता हूँ फिर आगे उसको एक्सप्लेन करता, तभी बात लंबी खींच जाता हूँ। तो 8वां घर में आपको किसी किस्म की वो खुल के खेलिएगा, कोई डिसग्रेस नहीं होगी, डिग्रेडेशन नहीं होगी, कर्जे उतर जाएंगे यहाँ पे आपके, मेंटल वरीज ख़त्म हो जाएंगी, और मिस्ट्री में आपका बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट है। अकाउंट एंड साइंस में भी आप अगर सीख रहे हैं तो आपको बड़े एडवांटेजेस आ जाएंगे। किसी बात पे दिल बर्दाश्त है, रिजेक्शन है, वो भी ठीक हो जाएगी। और ट्रैवलिंग आपकी बड़ी पॉजिटिव होगी, बड़ी अच्छी ट्रैवलिंग होगी, हिडन वेल्थ में इजाफा होगा, और गिफ्ट बहुत मिलते नज़र आ रहे हैं, गिफ्ट बड़े मिलेंगे आपको। और ये वाइफ आपके स्पाउस का अर्निंग हाउस है, तो उधर से भी आपको एडवांटेज मिलता नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या आपको वो जो प्रॉपर्टी जो आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी वो आपको मिलती नज़र आ रही है, और कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको एडवांटेजेस नज़र आ रहे हैं। और अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उसमें आपको कमाल का प्रॉफिट मिलेगा, या प्लाट कमर्शियल प्लाट खरीदते नज़र आ रहे हैं, या कोई इनहेरिट विरसे में कोई प्रॉपर्टी मिल जाएगी, या कोई ऐसी चीज़ जैसे आपकी ज़मीन पड़ी है, बंजर पड़ी है, और वहाँ से मोटरवे या कोई सड़क निकल जाती है, तो वो की जो चीज़ 1 लाख रुपए की वो 1 करोड़ रुपए की हो जाएगी। तो इस किस्म का एडवांटेज आपको मिलता नज़र आ रहा है, जिस पे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा पहुँचेगा। सो 22 जो अपना जुलाई का महीना ये आपको एडवांटेजेस दे देगा। और भट्टी साहब आपकी वैसे भी क्लोजिंग होती है, तो यहाँ पे आपको वैसे भी बड़ा बैंक की तरफ से भी बड़ा कुछ मिल जाएगा। तो इसलिए ये महीने को जितना अवेल कर सकते हैं कर लीजिएगा, और आपको यहाँ पे एडवांटेजेस मिलते नज़र आ रहे हैं। और बहुत ही यहाँ पे आप फिर बच्चों के साथ कोई सैर सपाटे पे भी नहीं, खर्च करते भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जुलाई का महीना आपको खुशियों से भरा हुआ महीना होगा। अगस्त आ जाए, अगस्त भी उसकी कंटिन्यूटी होगी। यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना कि चौथे घर में मार्स, आपके 10वें घर में मार्स नेगेटिव बैठा, लाता ट्रैवलिंग में ज़रा मुतात रहना है, इन्वेस्टमेंट में मुतात रहना है, और कोई ख़वातीन ख़ास तौर पे किचन में मुतात लीजिएगा। कोई किसी किस्म का वो क्या कहते हैं बिजली के बगैर क्या कहते हैं जूतियों से या नंगा पानी खेलना, उनसे तेज़ छुरी चाकू से आपने नहीं खेलना, वो कर सकता। तो ये जो, और मोटरसाइकिलिस्ट हज़रात और जो हार्ट के मरीज़ हैं, ये ज़रा थोड़ा सा मुतात रहे। बाकी एडवांटेजेस यहाँ पे क्या है, सन, मार्स और मरकरी 30/7 से यहाँ पे मार्स आ जाएगा, जो 12/8 को यहाँ से निकलेगा। तो 12/8 तक तो आपको यहाँ पे तो एडवांटेज ही एडवांटेज है, मौजा ही मौजा जिसे कहते हैं। यहाँ पे आप पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब सन के साथ मार्स आता है, वो भी 9th हाउस में, क्या होगा आपको, आप अपने ना मच फोर्स टू करेक्टर्स, पावर ऑफ एंडोरेंस आपके पास बहुत होगी, डिप्लोमेसी बहुत होगी आपके अंदर, सीक्रेटिवनेस होगी। आप काम जो भी करेंगे उसको बड़ा संभाल के और छुप छुपा के करेंगे। मेडिकल प्रोफेशन वाले लोग बहुत यहाँ पे वो उनका अच्छा, जो मेडिकल प्रोफेशन में उनको बाहर यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाएगा। अगर कोई बैंकर ज़रात है उनको भी उनका बाहर जाने का चांसेस पूरा होगा। यहाँ पे हज उम्रा करते हुए नज़र भी आ रहे हैं आपको। यहाँ पे कोई किसी शराइन पे जाते, मजहबी मकामात पे जाते नज़र आ रहे हैं। और यहाँ डिक्टोरियल एटीट्यूड से प्रेज़ करना है। आपने थोड़ा सा गुस्सा आना है, आपकी एनर्जी होनी, आपको गुस्सा चढ़ेगा, आप एकदम शाउट करेंगे, तो वो चीज़ जो है ना, वो आपको कहते हैं ना कि ये किराए पे पानी फेरने वाली बात है। तो इसका बड़ा ख्याल करना है आपने। सबॉर्डिनेट और अपोजिशन पे हाथ होला रखना है यहाँ पे। अच्छा, इन फीमेल यहाँ पे चांसेस होंगे अबॉर्शन और मिसकैरेज। अगर आपका कोई यहाँ पे डिलीवरी हो रही है या कोई बच्चा पैदा हो रहा है, सेजिटेरियन जो ख़वातीन है,
تو وہ سی سیکشن سے ہوگا. تو یہاں پہ کوشش کرنی ہے کہ ڈلیوری جو ہے نا وہ اس سے پہلے ہو جائے 12/8 سے پہلے, تو پھر نارمل ڈلیوری آپ کی ہو جائے گی. یہاں پہ آپ مذہبی طور پہ بہت چارج ہوں گے, روحانیت آپ پہ سوار ہوگی. ریسرچ ورک میں رزلٹس آپ کو بہت پازیٹیو ملیں گے. وہ لوگ جو باہر کی یونیورسٹی میں بڑے ایکٹیو ہوں گے, روبسٹ ہوں گے, ان کو اپنے کلچر کو بھی پروموٹ کریں گے, یہاں پہ اپنا امپریشن بہت اچھا چھوڑیں گے, بہت لوگوں کی مدد کریں گے, فلائی کام میں کریں گے, چیریٹی کریں گے, سوشل ورک کرتے نظر آ رہے ہیں. اور فارن ٹریولنگ تو آپ کی پکی ہے, جن کا داخلے ہوئے وہ باہر ضرور جائیں گے. PhD ایجوکیشن کے لیے باہر جائیں گے, وہاں پہ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے بھی آپ کو کوئی اسکالرشپ مل جائے گا جس پہ آپ باہر جا کے, یہاں پہ سن کیونکہ لیو میں ہے تو گورنمنٹ اسپانسر کرتی نظر آ رہی ہے, گورنمنٹ کی اسپانسرشپ پہ آپ باہر جاتے نظر آ رہے ہیں. وزڈم آپ کا بہت بہتر ہوگا, فیم آپ کو مل جائے گی, لیگل ایشو میں آپ کو بڑے ایڈوانٹیجز ملیں گے. سرچ ورک میں ہے تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے. فیتھ اینڈ ریلیجیس, اللہ پہ بہت آپ کو اپنے فیتھ پہ جو بھی آپ کا گاڈ اللہ تعالیٰ جو بھی جس مذہب کے بھی اس پہ آپ کا فیتھ بڑا بڑھ جائے گا, اور بہت ہی آپ ہر بات اللہ سے مانگیں گے اور فار سائٹڈ ہوں گے. یہاں پہ آپ پہ وجدان اور حرامی کنڈیشن ہوگی, آپ اسپرچولی بہت چارج ہوں گے, نفل پڑھتے نظر آ رہے ہیں, رات کو اٹھ کے عبادت کرتے نظر آ رہے ہیں, وہ تہجد پڑھتے نظر آ رہے ہیں, آپ کی انٹیوشن بہت تیز ہوگی. یہاں پہ تیسرا بچے کی کنسیپشن کی خبر بھی آپ کو مل سکتی ہے. سو دن دولت خوش قسمتی خوش بختی آپ کے ساتھ ہوگی. تو یہاں پہ جتنے ایڈوانٹیجز لے سکتے ہیں, بس 12/8 کے بعد آپ نے تھوڑا سا اس میں متعارف رہنا. یہاں پہ مارس وینس بھی اکٹھا ہے, یہاں پہ آپ بڑے پیشنیٹ ہوں گے, آپ کہہ لیں کہ وارم ہارٹیڈ ہوں گے, افیکشنیٹ ہوں گے, اور اپنی اتھارٹی کو ایکسرسائز کریں گے تھرو فرم بٹ وتھ پلیزنگ مینر. یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا میں یہ یعنی کہ آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ زور دے کے بتا رہا ہوں, تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اگست کا مہینہ بھی آپ کو بڑے ایڈوانٹیجز دے جائے گا. اگر آپ یہاں پہ سیر کے لیے نکلتے ہیں, آپ اگر باہر نکلتے ہیں تو یہاں پہ آپ بہت انجوائے کرتے ہیں. آپ کو کوئی سرکاری ریسٹ ہاؤس مل جائے گا, کوئی میس مل جائے گا, بچوں کے ساتھ وہاں پہ آپ اسٹے کریں گے, پانی والی جگہ پہ جائیں گے, سمندر پہ جائیں گے, اور پھر راستے میں کوئی شرائن آئے گا تو وہاں پہ حاضری ضرور دیں گے, نفل پڑھیں گے. اور یہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ لیں کہ عبادات کی طرف آپ کا بہت رجحان ہوگا. وہ لوگ جو مذہبی رہنما ہیں وہ بہت اچھا بولیں گے, بہت اچھا, ان کی وزڈم یعنی کہ باتیں لوگ بہت سنیں گے, اور ان کی باتیں لوگوں کے دل پہ اثر کرتی نظر آتی ہیں. سو اگست کا مہینہ آپ کے لیے بہت اچھا وقت لگے گا. یہاں پہ میں پھر ایک بریک لوں گا, بریک لینے کے بعد میں ہر 4 مہینے کے بعد ایک بریک لیتا ہوں تاکہ دوبارہ فریش ہو کے آپ کے پاس دوبارہ ہوں. اسٹے ود می, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک. ایک وقفے کے بعد میں دوبارہ آپ کے پاس آیا ہوں, لہٰذا کیونکہ وہ وقفہ میں نے اس لیے لیا تھا کہ پچھلے 2 مہینے آپ کے بہت اچھے گزرے تھے, بہت اچھے. تو اب ذرا تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا ڈرانے کے لیے آیا ہوں. یہاں پہ ستمبر کا مہینہ جو 23 اگست سے 22 ستمبر کا شروع ہونا, سیجیٹیریس ریڈ مارک بنا لیجیے. یہاں پہ آپ نے ایکسٹرا آرڈنری متعارف رہنا. یہاں پہ آپ کا 10واں گھر انفلکٹ ہوا ہوگا, بری طرح انفلکٹ ہوا, راہو کی سکیئر ہے یہاں پہ, اور یہاں پہ آپ کافی کہہ لیں کہ آپ کو پرابلمز ہیں. اب میں اس پرابلم کو 1 by 1 آپ کو ایکسپلین کروں گا. تو اس لیے 10واں گھر آپ پہلے میں 10واں گھر آپ کو بتا دوں کس چیز کا ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے متعارف رہنا بہت زیادہ. ایک تو اسٹیٹس کا گھر ہے, بزنس کا گھر ہے, ویلتھ کا گھر ہے, پیسوں کا گھر ہے, آکوپیشن, فیم, ریکوگنائزیشن. آپ کے والد صاحب کا گھر, والد صاحب بھی یہاں سے پڑھے جاتے ہیں, سن ادھر ہے. آپ کی ڈیڈیکیشن, ٹھیک ہے, بزنس, رسپیکٹ, ٹریڈ, آنر, پولیٹیکل پاور, ڈگنیٹی, کمانڈ, یہ یہاں پہ جو انتظام, ججز ہیں, پولیس ہیں, اتھارٹی والے حکمران لوگ, ان کو یہاں سے ان کی کارکردگی دیکھی جاتی ہے.
اور یہ فل 10واں گھر نیگیٹو ہے، اور یہاں پہ سن بھی نیگیٹو ہے، اور اللہ بھلا کرے آپ کو کیا میں ڈراؤں، یہاں پہ سن بھی نیگیٹو ہے یہاں پہ، اور مرکری 12/8 کو آ کے نیگیٹو ہو گیا اپنے گھر میں، لیکن مرکری کے ساتھ آپ کو اتنے برے نہیں ملیں گے۔ وینس بھی یہاں پہ نیگیٹو ہو گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ وینس مرکری کے گھر میں اتنا کمفرٹیبل نہیں ہوتا۔ تو دو سن، مارس، اور مارس بھی یہاں پہ نیگیٹو، اور وینس، یہ تین کے آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کیئرفل رہنا ہے۔ اب تو ایک تو گورنمنٹ کے ساتھ کوئی پنگا نہیں لینا، باس کے ساتھ، ہائر اتھارٹی کے ساتھ کسی لیگل ایشو میں نہیں جانا، اپنے کوئی کسی قسم کی ڈسگریس والے کام میں نہیں جانا، اپنے ہارٹ اور بلڈ سرکولیٹری سسٹم کو مانیٹر کرنا ہے۔ ایڈمنسٹریٹو جو پوسٹوں پہ ہیں تو وہ بڑا محتاط ہو کے لیگل طریقے سے کرنا ہے اپنے فیصلے امپلیمنٹ، نہیں تو ادروائز آپ کے فیصلے آپ کے ہی گلے پڑ سکتے ہیں۔ جو ڈاکٹر ہیں، فزیشین ہیں، یہ ڈاکٹر کو تو خاص طور پہ محتاط ہیں، آپریشن کرتے کرتے کوئی خود پرک نہ کر لیں اپنے آپ کو، اپنا کوئی نقصان نہ کر لیں۔ آپریشن کے وقت وہ آپ فرض کریں کسی ہیپیٹائٹس سی والے مریض کو کر رہے ہیں تو آپ کا اس کا بلڈ آپ کٹ لگ جاتا ہے تو وہ جراثیم آپ کے جا سکتے ہیں۔ یہاں پہ او ٹی کا عملہ جو ہے، جو سیجیٹیرین جو آپریشن تھیٹر میں کام کرتا ہے، وہ بھی بہت محتاط ہے۔ بینکر حضرات بھی یہاں پہ بڑا، یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسا کوئی پرابلم آ سکتا ہے جہاں پہ آپ کو کوئی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کیشیئر یا جو کیشیئر ہے اس کو پیسے اس کے کم ہو جائیں گے، گم جائیں گے، یا کوئی فراڈ کر جائے گا، یا آپ کے ساتھ کسی نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے اور بندے نے این ٹائم پہ کمٹمنٹ آپ کی پوری ہوتی نظر نہیں آئے گی تو آپ کو ڈاج دے جائے گا۔ یہاں پہ آپ کا سیلف کانفیڈنس شیک ہونے کے پورے چانسز ہیں۔ سوشل سٹیٹس آپ کا ڈھیلا پڑ سکتا ہے، یہاں پہ فیتھ میں آپ کے فلکچویشن آ جائے گی۔ یہاں پہ آپ کے امبیشنس جو ہے نا وہ تھوڑے سے ڈاواں ڈول ہو سکتے ہیں۔ اب وہاں پہ مارس ہے تو لہٰذا مارس بھی نیگیٹو ہے۔ وہ لوگ جو میڈیکل پروفیشن میں ہیں، یا میڈیکل سائنسز ہیں، یا مکینیکل انجینئر ہیں، یا میڈیکل کے سائنس کے ہیں، یا کیمیکل کے لوگ ہیں، بینکر ہیں، وہ لوگ ایکسٹرا آرڈنری محتاط رہیں، بہت بہت محتاط رہیں۔ جہاں پہ فائر پلیسز ہیں، جہاں پہ آگ کے ساتھ جو کام کرتے ہیں یا بجلی کے ساتھ جو کام کرتے ہیں، وہ دے شوڈ ٹیک ایکسٹرا آرڈنری میئرس وائل ڈیلنگ ود دیئر پروفیشن۔ یہاں پہ گاڑی چلاتے ہوئے بہت محتاط رہنا ہے، آپ نے کٹ وانڈ سرجری کا پورے چانسز ہے۔ موبائل سنبھال کے رکھنا ہے، اپنا پرس سنبھال کے رکھنا ہے، پیسے سنبھال کے رکھنا ہے، گھر کو لاک کر کے رکھنا ہے، ڈکیتی بھی ہو سکتی ہے، آپ کی جیولری بھی چوری ہو سکتی ہے۔ میں ڈرا نہیں رہا، جسٹ آپ کو پریکاشنری بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ کنڈیشن جو ہے نا ستمبر کا مہینہ ورسٹ ہے۔ یہاں پہ ملک کے لیے بھی میں جب پاکستان کا اس کو بناؤں گا میں بتاؤں گا یہاں پہ پاکستان میں بھی پرابلم پورا بہت زیادہ پرابلم آتا نظر آتا ہے۔ بڑے اگریسو آپ کا ہوگا، شارٹ ٹیمپر ہوں گے، اور مشینری سے محتاط رہنا، مشینری سے کھیلتے ہوئے کوئی نہ کوئی چوٹ لگ سکتی ہے آپ کو۔ جادو ٹونے میں والے بڑے ایکٹیو ہوں گے، آپ کو ایسا لگے گا جیسے کسی نے آپ پہ جادو کر دیا ہے، اس میں بھی آپ کو ہوگا۔ خاص طور پہ آرمی فورس یونیفارم، دے شوڈ بی ویری کیئرفل۔ ان کو اپنا جو بھی کرنا ہے، مشن کرنا ہے یا کرنا ہے تو اس کی پراپر پلاننگ کیجیے گا۔ اندھا دھند وہاں پہ آپ نے نہیں گھسنا۔ ان کیس اگر آپ پٹرولنگ کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ نے پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے، کیجول نہیں ہونا۔ یہاں پہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کیونکہ یہ مہینہ آپ کے لیے تھوڑا سا بھاری بھی ہوگا، لیکن جہاں پہ اور آپ کے اگریسو بھی ہوں گے پھر آپ اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کریں گے، گھس جائیں گے، لیکن تھوڑا سا دماغ کا استعمال ضرور کیجیے گا۔ بینک سے قرضہ نہیں ملے گا، قرضہ ملتے ملتے قرضہ ریجیکٹ ہو جائے گا یا ڈیلے ہو جائے گا، وقت پہ پیسے نہیں آئیں گے۔ آپ کی گھر کی مشینری، بجلی کا کام، یہ آپ کو بڑا تنگ کرے گا۔ آپ کا کہہ لیں کہ پروموشن کے جو چانسز ہوں گے وہ تھوڑے سے کم ہو جائیں گے، یا کوئی ایسی سزا مل جائیں گی جہاں پہ آپ کو ڈیموٹ کر دیا جائے گا۔ پرائیویٹ سیکٹر کے جاب والے بہت تنگ ہوں گے، یہاں پہ ان کو کوئی نہ کوئی پریشر آئے گا، جاب لیس بھی ہو سکتے ہیں یا ان کی پے رک سکتی ہے۔ جو ہائیسٹ پوزیشن چیف مینیجر ہیں یا ان کو بھی کافی سٹف ٹائم ملے گا۔
آپ کا بلڈ ریلیٹڈ پرابلم بہت خراب ہوگا. فیونل پلیسز سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے. ورک شاپ والے خاص طور پہ بہت محتاط رہیں. سو چیسٹ بون نیرو, بلڈ بائل, ڈائجسٹو سسٹم, فائر, انٹسٹائن, فور ہیڈ, نیک مسکولر سسٹم, نوز, ٹائیفائڈ, یہ لوگ بوائلز جو نکلتے ہیں تو ان کو بہت محتاط رہنا پڑے گا. بہت ان کو اگر یہ اس پرابلم میں آئے ہیں تو ڈاکٹر کو فوراً دکھانا ہوگا, ادروائز یہ بیماری بڑھ سکتی ہے. آپ نے اپنے گنز کے ساتھ نہیں کھیلنا, ویپنز کے ساتھ نہیں کھیلنا, ایکسپلوسیو کے ساتھ نہیں کھیلنا. وائل ڈیلنگ ود دی ایکسپلوسیو تو آل SOP کو آپ نے, خاص طور پہ یونیفارم فورس والے, ان کو ایکسپلوسیو کو آپ نے ایزی نہیں لینا, اس کی پوری میئرز لینی ہے. اور یہاں پہ آپ اپنی سپورٹس ایکٹیویٹیز, آپ ہارڈ گیم یا اس میں بھی کھیلتے ہوئے آپ کو کوئی چوٹ لگ سکتی ہے. اب آ جائیں وینس. تو یہاں پہ کیونکہ وینس جو ہے نا وہ خوشحالی کا لاڈ ہے, تو ڈومیسٹک انہیپینس ہو سکتی ہے آپ کی. کوئی نہ کوئی آپ کا قیمتی چیز کو, اگر وہ لوگ جو تجارت کرتے ہیں اپنا میوزک کا, ہوٹل کا, فاسٹ فوڈ کا, پرفیوم, قیمتی ملبوسات کا, فیشن کا, سنیما, اور جو آرٹسٹ حضرات ہیں, فیشن شو والے, لیڈیز کاسمیٹک اور ان کے کپڑوں کا, ڈریسز کا, یہ لوگ بہت محتاط رہیں. یہاں پہ کوئی کسی قسم کی لوز انویسٹمنٹ نہیں کرنی, بلائنڈ انویسٹمنٹ نہیں کرنی. یہاں پہ آپ کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے. امراض جن کی وجہ سے جسم سوج جاتا ہے, اعضائے مخصوصہ کی بیماریاں, کان, ناک, گلا یا جنسی بیماریاں, یہ آپ کو تنگ کر سکتی ہیں. فیشن شو, کیٹ واک میں آپ کو کوئی نہ کوئی پرابلم آ سکتا ہے. تو یہاں پہ خواتین سیجیٹیرین اپنی مدر ان لا کے ساتھ میچ نہیں ڈالنا. اگر بیمار ہوں تو اس کی صحت کا خیال رکھنا, سر نیچا کر کے گزارے گا. یعنی تو ادروائز ڈومیسٹک ہیپینس آپ کا کوئی مارس بھی نیگیٹو ہے. یہاں پہ آپ اپنے ہسبینڈ سے دور ہوتی بھی نظر آتی ہیں. تو اگر فرض کریں آپ کا کوئی ڈیورس کا یا کوئی چیز چل رہا ہے, اس کو ڈیلے کیجیے گا, جلد بازی نہ کیجیے گا. ہاں اگر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو کبھی ہیڈ کوارٹر نہیں چھوڑنا, میکے نہیں جانا, وہیں رہنا. اٹس اے ٹیمپریری فیز اینڈ ول بی اوور ود ان فیو ڈیز. تو کسی قسم کا میچ نہیں ڈالنا. سو سیجیٹیرین میں نے یہ ذرا ستمبر کا مہینہ زیادہ الیبوریٹ کر دیا. اب آ جائیں اکتوبر کا مہینہ. جتنا میں نے آپ کو ڈرایا تھا اتنے ہی ایڈوانٹیجز یہاں پہ آ جائے گا. آپ کا 11ویں گھر کو جوپیٹر کی ٹرائن ہے, جوپیٹر واپس سیٹرن کے ساتھ آ گیا, لہٰذا یہاں پہ آپ کے 11ویں گھر کے ایڈوانٹیجز آپ کو ہر قسم کے مل جائیں گے. یہاں پہ میں آپ کو کیا خواب نہیں دکھا رہا کہ شیخ چلی والے آپ کو میں خواب دکھا دوں کہ لیکن یہاں پہ آپ نے فائدے اٹھانے. اب آپ کا 11واں گھر, ہم پہلے 11ویں گھر کو ایکسپلین کر لیں کہ 11واں گھر ہے کیا ہے, وہاں سے ہم نے کس کس چیز کے ایڈوانٹیجز لینے ہیں. تو 11واں گھر ہے آپ کی ہوپس کا, آپ کی ہوپس پوری ہوں گی, آپ کے بڑے آپ کے ساتھ کھڑیں گے, آپ کو وہاں سے بڑا مل جائے گا. فورن ٹریولنگ آپ کی آ جائے گی, بہت کامیاب فورن ٹریولنگ ہوگی. یہاں پہ آپ کی شادی کا سین بھی بنتا ہے, آپ کی شادی فائنل ہو جائے گی. اگر الیکشن میں کھڑے ہیں تو الیکشن میں کامیابی ہو جائے گی. لیٹیگیشن میں ہیں تو وہ آپ کے حق میں ہو جائیں گے. ڈسچارج فرام ہاسپٹل, بیمار ہیں تو وہ ختم ہو جائے گا. فریڈم فرام میزریز, اگر آپ برے حالات میں گزریں وہ ختم ہو جائے گی. ایمبیشیس آپ کے بڑے ہائی ہوں گے, وشز پوری ہوں گی, ڈیزائر پوری ہوں گی اور کی پورا ہوں گی. رول آف وائف ان یور ڈومیسٹک ایشو بہت ہوگا. یہ تو ہو گیا نا آپ کا یہاں پہ. اب ہاؤ ٹو اچیو دی ٹارگٹ, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب یہاں پہ مارس بھی بڑا اسٹرانگ بیٹھا ہے. یہاں پہ 6/9 کو مارس آ چکا ہے یہاں پہ, اور وینس بھی ہے, مرکری بھی ہے. 4 سیارے آپ کے 11ویں گھر میں ہیں, اور یہ ادھر سے تیسرا گھر بھی بنتا ہے. پھر سیٹرن جوپیٹر کی ٹرائن بھی ہے. وینس بڑا اسٹرانگ بیٹھا ہے. ہر طرف سے آپ کو خوشیاں خوشیاں, ڈومیسٹک ہیپینس, سسرال سے, ساتھ سے کوئی لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا. ہر قسم کے پیشے میں, جو میں نے پچھلے بتایا ہے کہ مارس کے جتنے پیشے ہیں ان کو, ڈاکٹروں کو, جو ہوٹل بزنس ہے, اور جو کمرشل, وہ میں اگر اس کو ساری ڈیٹیل بتانے بیٹھ گیا نا تو مارکیٹنگ میں, پرنٹنگ پریس, اخبارات میں, ریڈی میڈ وہ زمین سے نکلے ہوئی چیزوں کا, اس میں آپ
بہت ان ہوں گے، بولیں گے بہت اچھے، فوراً بزنس آپ کا بہت اچھا گا، بہن بھائیوں کے ساتھ جو بزنس کریں گے اس میں تو 4 چاند لگ جائیں گے۔ آپ یہاں پہ ٹریڈ میں آپ کو اچانک سڈن گین ہوگا، فائدے ہوں گے، آپ کی نیچر بڑی پلائٹ ہوگی پر ذرا ڈگنیٹی ہوگی، آکڑ ہوگی تھوڑی سی آپ میں، سمپیتھیٹک نیچر ہوگی، کمپرومائزنگ ہوں گے، ٹاکٹیو بہت ہوں گے، یہاں پہ آپ اپنا سائنٹیفک بینڈ آف مائنڈ استعمال کرتے ہوئے اپنے کام کو نکال لیں گے۔ اچھا وہ لوگ جو کمیونیکیشن میں ہیں وہ بڑے کامیاب، اینکر حضرات وہ بڑے کامیاب۔ اچھا جن کا کاروبار فیکس، فوٹو کاپی، ٹیلی فون، ایجوکیشن، ٹیچنگ، کنسلٹنسی، لٹریچر، لینگویج، کامرس، مارکیٹنگ، کمپیوٹر، یہ لوگ بہت ہی ایکٹیو ہوں گے، بہت ہی ایکٹیو ہوں گے۔ یہاں پہ جو سبزیاں فروٹ بیچتے ہیں، زمین سے نکلتی ہوئی چیزیں، یہ ان کو بھی بڑے ایڈوانٹیج ملیں گے۔ یہاں پہ سب سے جو بڑی بات ہے، آپ کی کوئی نہ کوئی ہوس پوری ہوگی، آپ کا یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیجز آپ کو ملے گا، ایلیویشن بھی ملے گی، یہاں آپ کو بہت ہی ایڈوانٹیجز ہوں گے۔ تو یہ اکتوبر کا مہینہ سیجیٹیرین، ان کو آپ نے اویل کرنا، کسی قسم کا آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، لوز نہیں کرنا، آپ نے کھل کے کھیلنا ہے۔ ستمبر کے مہینے میں نے صدقات کا نہیں بتایا، ستمبر کے مہینے میں گوشت پرندوں کو ڈالیے گا، آپ جمعرات کو شکر کیڑیوں کو ڈالیے گا، آٹا کسی غریب کو دے دیجیے گا، یا روٹی کا اتوار کو کسی کو کھلا دیجیے گا، اور دودھ کسی کو صدقہ دیجیے گا۔ اکتوبر اللہ تعالیٰ انہی صدقات کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کی بارش آپ پہ کر دینی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، نومبر کا مہینہ۔ نومبر کا مہینہ آپ کی کہہ لیں کہ یہاں پہ 12واں گھر آپ کا ہے، وہاں پہ مارچ تو بھی آپ کے 11ویں گھر میں بڑا پازیٹیو ہوگا، لیکن یہاں پہ نومبر میں آپ کا وینس اور مرکری ادھر ہے، لیکن ساتھ سن 12ویں گھر میں پازیٹیو ہے، نیگیٹیو بھی ہے۔ یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا 12واں گھر یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو رگڑا لگا سکتا ہے، لہٰذا یہاں پہ آپ کو پہلے میں 12واں گھر آپ کو بتا دوں کہ کیا آپ کا ایکسپینڈیچر، اوور ایکسپینڈیچر یہاں پہ آپ کو بہت تنگ کریں گے، ان نیسیسری پیسے خرچ کریں گے، بے تکے پیسے خرچ کریں گے، ایسے ہی جائے بازار گئے تو زیور خرید لائے، کپڑے خرید لائے، یا کوئی ایسی چیزیں جس کی گھر پہ ابھی ضرورت نہیں ہے وہ لے آئے، تو یہاں پہ آپ کو کافی کہہ لیں کہ اوور فالتو خرچے کرتے نظر آئیں، لیفٹ آئی کا پرابلم آ سکتا ہے، ایکسٹرا ویگنس ہوں گے۔ اچھا پھر ہڈن افیئرز میں گھسنے کی کوشش کریں گے، وہ لوگ جن کے ہڈن افیئرز ہیں، خفیہ شادی ہیں، تو وہاں پہ بھی وہ گھس کے، اور پورے چانسز ہوں گے ان کے ڈیفیمنس ہونے کے، پورے کوئی نہ مسئلہ بن سکتا ہے، کوئی نہ کوئی ہو جائے گا، تو ذرا مطاعت دیجیے گا۔ فورن ٹریولنگ میں آپ کو تھوڑا سا ٹینشن میں رہیں گے، لیکن فائدہ اٹھا لیں گے۔ یہاں پہ آپ کے حاسدین، آپ کے سیکرٹ اینیمیز، آپ کے لیگ پولر، آپ سے جو آپ کو دیکھ پھلتا پھولتا دیکھ کے خوش نہیں ہوتے، بہت ایکٹیو ہوں گے، تو یو شوڈ بی ایکسٹرا آرڈنری ویجیلنٹ ریگارڈنگ یور ڈے بائی ڈے جو ورکنگ ہے۔ ٹیلی فون پہ کوئی لوز ٹاک نہیں کرنی، یہاں پہ ہمارا ایک معاشرے کا وتیرہ بن گیا ہوا ہے، ریکارڈ کرو اور پھر اس کو ثواب سمجھتے ہوئے اس بندے کو بھیج دو، یا تیرے بارے میں یہ بات کی ہے، ایسا کمینہ پن کلچر میں ہمارے آ گیا، موبائل کا مس یوز، یقین کرے کہ گھٹیا پن ہے، کسی کی ریکارڈنگ کرنی، کسی کی ویڈیو بنانی، تو ویسے بھی اب کیا بتاؤں، فیملی بیک گراؤنڈ بہت پے کرتا ہے اس چیزوں کو۔ اینی ہو، یہاں پہ آپ تھوڑی سی لبرل آؤٹ لک ضرور ہوگی، لیکن مطاعت ہونا ہے آپ نے، وانڈرنگ پوزیشن ہوگی، سونے میں تھوڑی سی آپ کو ٹائم نہیں ملے گا، اوور برڈن ہوں گے، اگر بیمار ہوئے تو ہاسپٹل جانا پڑ جائے گا، ڈیبٹس اور لونز آپ نے نہیں لینے، کنفلکٹ سے کرنا ہے، اور یہاں پہ قیدی حضرات چھوٹتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ 12واں گھر آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا چھیڑ خانی کر کے جاتا ہے، اخراجات پہ کنٹرول کرنا ہے، لو افیئرز میں بڑا محتاط رہنا ہے، ہڈن افیئرز میں بڑا محتاط رہنا ہے، خفیہ شادی میں بڑا محتاط رہنا ہے، نہیں تو آپ کی پہلی اسپاؤس جو ہے نا وہ آپ کو رنگے ہاتھوں آپ کو پکڑ سکتا ہے۔ تو ایڈوانٹیجز بھی بہت ہیں، فورن ٹریولنگ بھی ہے یہاں پہ،
یہاں پہ آپ کو، ہاں یہاں پہ آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول رکھنا ہے، یہ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اب آ گیا آپ کا دسمبر کا مہینہ، جو آپ کی سالگرہ کا مہینہ ہے، 22 نومبر سے 21 دسمبر کا۔ 5 سیارے آپ کے سینڈل میں، ملٹی ڈیمینشنل اپروچ، اتنی آپ کی سوچ ہوگی جس کا آپ اس کا فائدہ اٹھائیے گا، اس کو ایزی نہ لیجیے گا۔ دماغ آپ کا سوچوں سے بھرا ہوگا، آئیڈیا سے بھرا ہوگا، اور پھر سستی نہیں دکھانی۔ یہاں پہ آپ کو ہر قسم کا ایڈوانٹیج ملتا نظر آ رہا ہے۔ کیتو جو ہے نا وہ مارس کے ساتھ، سن کے ساتھ، کیتو آپ کو پتہ ہے آپ کی روحانیت کو بھی تھوڑا سا ہے، کیتو کی جو ڈیفینیشنز ہے یہاں پہ آپ نے کیتو کا بہت روحانی صحت ہے، لیکن یہاں پہ آپ تھوڑی سی سازشیں کرتے ہیں نظر آتے ہیں، پھر منفی خیالات، چلاکیاں، یہاں پہ آپ دوسروں کو رونتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے پازیٹیو چلاکیاں دکھانی ہیں، ایکٹیونیس دکھانا، اپنا دماغ کا استعمال کرنا، کسی کا برا نہیں کرنا۔ برا کریں گے تو پھر لازمی بات ہے اکاؤنٹیبلٹی تو اللہ تعالیٰ کی آتی ہے، اور دماغ آپ کا بہت کام کرے گا، اوریٹوریکل ابیلٹی بہت ہوگی، ان نیسیسری بہت بولیں گے۔ یہاں پہ کیتو کے ساتھ جب مرکری بیٹھتا ہے نا تو نیگیٹو ہوتا ہے، آپ کو سکن کے پرابلم بہت تنگ کریں گے، الرجی، چھینکیں آئیں گے، ENT کی پرابلم تنگ کریں گے۔ آپ نے اپنا صحت کا یہاں پہ خیال کرنا ہے، بلڈ سرکولیٹری سسٹم کا اپنا خیال کرنا ہے۔ مگرین ہو سکتی ہے، نظر خراب ہو سکتی ہے، تو چھینکیں بڑی آئیں گی، اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ غصہ بڑا آئے گا، مارس وہاں پہ بیٹھا ہے، اگریسو ہوں گے، بولڈ ہوں گے، کئی دفعہ شاؤٹ کر دیں گے۔ جو یہ میں نے نیگیٹو چیزیں بتائی، ان پہ اگر آپ نے تھوڑا سا کنٹرول کر لیا تو ایڈوانٹیج ہی ایڈوانٹیج ہے۔ سائنٹیفک بینٹ آف مائنڈ ہوگا آپ کا۔ یہ جو دسمبر کا مہینہ آپ کو یہاں پہ آپ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، یہاں پہ آپ اپنی کہہ رہے ہیں سوچوں پہ کنٹرول کرتے نظر آ رہے ہیں، اپنی پرسنالٹی پہ کنٹرول کرتے آ رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ ایک کہتے ہیں نا، ایک تو ہوتا ہے پروفیشنل لائف، ایک ہوتا ہے پرسنل لائف۔ پرسنل لائف پہ بھی آپ کام کرتے نظر آ رہے ہیں، آپ کی تھنکنگ، سوچ بڑی ایکٹیو ہوگی، ویری گڈ پلانر ہوں گے، بڑا سوچ سمجھ کے فیصلے کریں گے، بڑے تیکھے فیصلے کریں گے، اپنی کسی کو سمجھ آنے نہیں دیں گے، بات کچھ کریں گے کچھ، انڈر کارپٹ چلتے ہوئے اپنا کام نکال لیں گے، اپنے باس کو بھی سمجھ نہیں آنے دیں گے، پر تھوڑا سا بولتے ہوئے باس کے ساتھ محتاط رہنا، یہ نہ ہو کہ وہ آپ کو مائنڈ کر دے۔ چوائس آف ورڈز از ویری امپورٹنٹ۔ آپ کسی کو بات کرنی ہے، شستہ لہجے میں بات کریں گے، لفاظ کا چناؤ بہت ہوگا تو اگلا بندہ اثر بھی لے گا اور مائنڈ بھی نہیں کرے گا۔ بٹ انفارچونیٹلی آور چوائس آف ورڈ بہت فضول قسم کے ہوتے ہیں، جس سے اگلا بندہ خام خواہ اریٹیٹ ہو جائے۔ ہمارے معاشرے میں جو سب سے برا لفظ ہے وہ تو کا ہے۔ ہمارے بندے کو تو کے ساتھ بات کر کے نا، اس کے آپ کو ایک چیز بتا دوں، پڑھا لکھا آدمی ہو یا جو بھی، اگر کسی اس کو تو کہہ دینا اور تو کی کیتا، وہ یقین کرے ایک دفعہ اس کا میٹر گھوم جاتا ہے۔ تو اس الفاظ کو تو میں تو کہوں گا لفافے میں ڈال کے کہیں تہہ خانے میں پھینک دے۔ سو یہاں پہ آپ کی بورن نیچر، آپ اپنی جو اصل جو ہے نا وہ اس پہ کام کرتے نظر ہیں۔ ول پاور آپ کی بڑی اسٹرانگ ہوگی، بلکہ ضرورت سے زیادہ اسٹرانگ ہوگی، سیلف کانفیڈنس ہوگا، پلاننگ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، اور ایک چیز خیال رکھنا، جو اگر میں آگے جو لفظ بولنے لگا ان پہ عمل کیا تو آپ کو ایڈوانٹیج مل جائیں گے۔ ایک تو آپ نے اپنا کوئک ٹیمپر نہیں ہونا، ایکسٹریمسٹ نہیں بننا، بہت زیادہ ریش نہیں ہونا، سیلفشنس کا مظاہرہ آپ نے بہت کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ نے کنٹرول کر لیا نا تو یہ ادروائز بہت لوگ آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں۔ امپلسو نہیں ہونا، امپیشنٹ نہیں ہونا، اور ضد پہ اڑ نہیں جانا۔ اگر ضد پہ اڑ گئے تو وہ الٹا آپ کو نقصان دے جائے گا۔ اچھا، پھر اپنی صحت کا خیال کرنا۔ یہ جو میں چیزیں بتا رہا ہوں کہ یہ سال کا آخر آپ کو ایڈوانٹیجز دے کے جائے گا، بہت زیادہ ایڈوانٹیجز دے کے جائے گا۔ یہاں پہ 22، کیونکہ میں نے یہ بات کی ہے 22 نومبر تک، 21 دسمبر تک، اور لیکن یہ بتا دوں کہ یہ سال آپ کو اتنا کچھ دے جائے گا، رتبہ، مرتبہ، صحت، پیسے، دولت، زمین، جائیداد، کمرشل پراپرٹی، جس لیول پہ آپ ہے اس لیول پہ آپ چلتے جائیں۔ ماں سوائے آپ نے اپنی صحت کا خیال کرنا ہے۔ اب میں اس کو کنکلوڈ کروں گا، یہ جو میں نے اتنا بولا ہے، اب کون سے پوائنٹس میں لے کے بولوں گا کہ یہ جنرلی یہ سال آپ کے لیے کیسا ہوگا۔ بٹی صاحب جنرلی یہ سال بہت اچھا ہوگا، انجوائے کیجیے گا، آپ کو یہاں پہ بینک کی طرف سے ایڈوانٹیجز بہت مل جائیں گے۔ یہ میں بٹی صاحب کے لیے،
جنرل لوگوں کے لیے بتا دوں، جو بھی جس پیشے میں بیٹھا ہے ان کو ایڈوانٹیج ملے گا، خاص طور پہ ڈاکٹر حضرات، آرم فورس، یونیفارم فورس، ایڈمنسٹریشن والے لوگ، بزنس والے، پرائیویٹ سیکٹر، گورنمنٹ سیکٹر، ان سب کو پورا سال ایڈوانٹیج ملے گا۔ اسپیشل کیا ملے گا یہاں پہ؟ اسپیشل ان کی پراپرٹی بڑھتی، نئی گاڑی خریدتے نظر آ رہے ہیں، ایجوکیشن میں بوسٹ ملتا نظر آ رہا ہے، ترقی ملتی نظر آ رہی ہے۔ خاص طور پہ جو آپ کا بیسٹ مہینے ہے وہ اکتوبر کا مہینہ، نومبر کا مہینہ، اس کے بعد آپ کا کہہ لیں کہ جولائی کا مہینہ، اور پھر جنوری، فروری اور اپریل، یہ سارے مہینے آپ کو ایڈوانٹیج ہے۔ متعاد کس مہینے میں رہنا ہے آپ نے اسپیشلی خاص طور پہ؟ وہ آپ نے مارچ کے مہینے میں اور مئی کا مہینہ، اور اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے جو آپ کا جون کا مہینہ، ایڈوانٹیجز ہیں لیکن متعاد، ٹھیک ہے۔ ستمبر ریڈ مارک ایریا، لکھ کے لگا لیں ستمبر، اور ستمبر میں آپ نے فوراً کرنا ہے یہ اسپیشلی، باقی آگے فائدے ہی فائدے۔ یہ تو آپ کا اسپیشل ہو گیا۔ ایجوکیشن میں بوسٹ ملے گا، خاص طور پہ مڈل ایجوکیشن والے جو لوگ ہیں ان کو بھی، جو ہائر ایجوکیشن لے رہے ہیں ان کو بھی، اور جو باہر ایجوکیشن لے رہے ہیں اس سال ان کے جو بھی ڈگریاں جو بھی ہے بڑے اچھے سٹینڈرڈ میں پاس کر کے آگے سے آپ کو جاب بھی آفر ہو جائے گی، اور یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ پراسپیرٹی ملتی نظر ہے۔ ایجوکیشن، چھوٹے بچے کی ایجوکیشن پہ بھی بہت کام کرتے نظر آ رہے ہیں، بہت ہی محنت ہوگی یہاں پہ۔ میں آپ کو بتا دوں سیجیٹیرین چھوٹا بچہ ہے، اس کی پرورش بڑے شان و شوکت کی ہوگی، اس کی ایجوکیشن بڑے اچھے اسکول کی ہوگی، اس کو کسی قسم کی کوئی فیس نہیں کرنی پڑے گی پرابلم، ایکسیلنٹ ہوگا۔ فنانشیل ایشو میں نے بتا دیا، فنانشلی یہ سال آپ کے لیے بہت رحمتوں کا سال ہے، ہر لحاظ سے بہت فائدہ ملے گا، بینک بیلنس بڑھے گا، جائیداد بڑھے گی، پیسہ بڑھے گا، کاروبار بڑھے گا۔ ہیلتھ ایشو جو میں نے 2-3 مہینے بتائے، ستمبر کا مہینہ، نومبر کا مہینہ اور مارچ کا مہینہ، یہاں پہ اپنے ہیلتھ ایشو کو بہت خیال کرنا، خاص طور پہ پریگننٹ خواتین جو ہے نا اس سال تو بہت کیئرفل رہے، جو 7ویں گھر میں ان کے راہو بیٹھا ہوا، تو مس کیریجز، ابارشنز یا پیریڈز کے پرابلم یا کمر درد، یہ ان کو آپ کو تھرو آؤٹ فیس کرنے پڑیں گے، لہٰذا آپ نے خیال کرنا ہوگا۔ مئی کے مہینے میں خاص طور پہ، جون کا مہینہ ہمیں خاص طور پہ پریگننٹ خواتین ایکسٹرا آرڈنری ویجیلنٹ، تیسری دفعہ پھر کہوں گا ایکسٹرا آرڈنری ویجیلنٹ، کسی قسم کا کوئی مشقت والا کام نہیں کرنا، ڈاکٹر کے ساتھ ریگولرلی رہنا، یہ خواتین کے لیے۔ اب آگے رومانس اینڈ لو لائف ایکسیلنٹ، بس جو مہینے میں نے پیچھے ایکسپلین کیے، جو اچھا جو وہ لو فیئر جو سچی محبتیں جسے کہتے ہیں وہ کنورٹ ہو جائیں گی شادی میں، بڑی پازیٹیو چلیں گی، بڑے آپ کو فیور مل جائے گی، آپ کے گھر والوں کی طرف سے بھی فیور مل جائے گی، آپ کو آپ کے پارٹنر کی طرف سے بھی فیور مل جائے گی۔ یہاں پہ آپ کو یہ شادی ہوتی نظر آ رہی، فلرٹنیس میں 2-3 مہینے آپ نے متعارف رہنا ہے، لو لائف وہاں پہ آپ کو تنگ کر سکتی ہے۔ سوشل لائف بہت اچھی، جوپیٹر اتنا اچھا بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا آپ کے تو گھر میں مہمانوں کی آمد نہ ہونے گی، نئے دوست بنیں گے، نئے ایکوینٹنس ہوں گی، دعوتیں ہوں گی، آپ کا سوشل سیٹ اپ بہت اچھا ہوگا، سوشلی آپ لوگوں کو فلائی پہ کام کرتے ہیں۔ ویسے بھی سیجیٹیرین بیسیکلی ان کا لارڈ جوپیٹر ہے، اور جوپیٹر ویسے بھی بندے کو مذہبی ہوتا ہے، تو مذہبی طور پہ بہت چارج ہوں گے۔ اس سال حج عمرہ کرتے بھی نظر آ رہے ہیں، آپ حج عمرہ بھی کر لیں گے۔ سوشل لائف آپ کی بہت اچھی، کیریئر بزنس تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ماہ سوائے دسمبر کے مہینے میں یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیج مل جائیں گے۔ سیجیٹیرین آپ نے ایک چیز کا کام کرنا ہے، میں سب کو یہ آخر پہ نصیحت کرتا ہوں، حقوق العباد کی طرف توجہ دینی ہے، آپ نے چھوٹے بندے پہ توجہ دینی ہے، آپ نے سبارڈینیٹ پہ شوق نہیں کرنا، ان کو اننیسیسری لیٹ نہیں بٹھانا، تو کا لفظ نہیں یوز کرنا۔ ہوٹل میں کھانا کھانے گئے ہیں، اگر آپ نے وہاں پہ 10,000 خرچ کر دیے تو 500 روپے بیروں کو ٹپ دے دیں، وہاں پہ بیروں پہ شوق نہیں کرنا، بلا کے شور نہیں ڈالنا۔ آپ جب باہر نکلتے ہیں ہوٹل سے تو وہ دروازہ کھولتا ہے، آپ کا ایک غریب سا بندہ کھڑا ہوتا ہے، 100-150 روپے اس کی جیب میں ڈال دیں، پھر گاڑی آپ کی باہر چوکیدار کھڑا ہوتا ہے، اس کو 100-150 روپے جیب میں ڈال دیں تاکہ وہ بھی شام کو بچوں کے لیے پھل لے دیں، کوئی چیز لے جائے، 100 روپے کی ویلیو تو کوئی نہیں۔ موٹر وے پہ جائیں تو وہ آپ
وہاں پہ آپ واش روم یوز کرتے تو وہ بندہ بڑی تیزی سے اندر آتا ہے، آپ کو پانی کا دروازہ بھی کھول کے دیتا ہے، آپ کا واش روم آپ کو کلین دیتا ہے، تو باہر نکلتے 50 روپے 100 روپے اگر اس کی جیب میں ڈال دیں، جہاں پہ آپ نے 5,000 کا پٹرول خرچنا ہے تو وہاں پہ اور 800 روپے کا آپ نے ٹول ٹیکس دینا ہے، تو 100 روپے اگر اس کی جیب میں ڈال دیں تو کوئی فرق تو نہیں پڑ جائے گا دعائیں میں. یہاں پہ آپ کو نیکیاں کرنے کا موقع میں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. رزق بانٹنا، ایک اگر آپ حسب تفریق آپ ہیں تو کسی فیملی کا مہینے کی گروسری فکس کر دیں جس میں آٹا، گھی، نمک، چینی اور شکر یہ اس کو لے کے دے دیا، اور ایسا بندہ ڈیزرو کرے کہ جب آپ اس کو چیز دیں تو اوپر دیکھے کہ یا اللہ تو نے میری مدد کر دی. جب وہ یہ لفظ کہے گا نا، یقین کریں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہنا جاؤ اس کو اس سے 100 گنا دے کے آؤ، اس نے تو وہ میرا کام کیا ہے. رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہٰذا تجارت کریں اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ آپ نے ایک چیز بتا دوں، یہ جو بڑی بڑی جنہوں نے امپائر کھڑی کی ہوئی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ سے تجارت کر کر کے انہوں کو ملنی ہے. اپنا وہ غریبوں کا خیال کرنا، ان کی کوئی نہ کوئی مدد کرتے رہتے ہیں، اس لیے ان کے بزنس میں بھی ان کو بوسٹ ملتا ہے. یہ بنے، یہ دینے والے بنے، دینے والے. یہ تو اللہ تعالیٰ دے دے گا، ہاتھ مانگتے رہیں گے. جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھی بنتے ہیں نا تو آپ کو پھر اللہ نوازتا بہت ہے. آئی ہوپ آج میں نے بڑی محنت سے سیجیٹیرین کا کام کیا ہے، ان کو بتایا ہے، اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. میرے نئے سبسکرائبر آ گئے، 10,000 میں نے کراس کر لیا، اور بڑے قلیل مدت میں نے کراس کیا، اور آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے میرے پروگرام کو سبسکرائب بھی کیا. اور جنہوں نے نہیں سبسکرائب کیا کائنڈلی آج وہ سبسکرائب بھی کریں، آئیکن بیل کو بھی دبائیں، اور کمنٹس دیجیے گا، اور وہ بھی لائک اور ڈس لائک بھی کیجیے گا. پھر ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.